الله الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام حسینی نے قصیدہ بردہ شریف کے اندر چوتھی فصل جو باندھی ہے الفصل الرابع، انہوں نے کہا کہ فی مولد النبی، یہ فصل جو ہے یہ حضور کی ولادت باسعادت کے بیان میں ہے. اور یہ قصیدہ حضور نے خود سنا اور سننے کے بعد پھر رسول اللہ نے ان کو چادر دی. اگر حضور کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ناجائز ہوتا، بدعت ہوتا، شرک ہوتا، حرام ہوتا، تو میرے آقا فرماتے بوسیری جب میرے صحابہ نے میرا میلاد نہیں منایا تو نے کہاں سے بیان کیا؟
چادر دینے کا معنی یہ ہے کہ فرمایا اچھا کیا تو نے بھی بیان کیا، میرے صحابہ نے بھی بیان کیا، قیامت تک میری امت یہی بیان کرتی رہے۔ ابانا مولد، میں وہ پڑھنے لگا ہوں الفضل الرابع۔ ابانا مولده انتی بعنصره یاتی بمبتدأ منه ومختتم یوم تفرس فیہ الفرس انهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبات ایوان کسرا وهو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنهر سائلین من صدم وساوت ان غالت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین ضمی کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ظلم والجن تاتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن قلم عموا وسموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام قائلهم بأن دينهم المعوج لم يكن وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب ممتدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ بندہ گاڑے پا کے ممتاز کیا 3 منٹ لگ سکتے ہیں، 3 منٹ لگ سکتے ہیں۔ سوری ڈٹ کرنے لگا پہلے تو بھجنا آیا ہوں کی ہے کیا مان کا وعدہ فرمایا سیدھا بدری ممتاز کرے میری اکھاں تھک گئی حضور پھندا پا کے تھک گئی ممتاز کہہ سکتا ہے تیری اکھاں کہنا تھک گئی پیسے پھر گئے ہنسنے والی باتیں نہیں بچے ہوئے تسی بلاتے ہو نا 60 ہزار دے کے لاکھ دے کے جناب 1 منٹ کا 1,000 روپیہ تسی دے دو میں نہ تساں دے محمد عربی دے غلام دین نال کوئی وفات کیتی ہوندی اگر پر ہٹو کی کیتے حضور دے دین واسطے تساں دے ساری کرتوت کی تساں دے بالکل تساں مولانا کبیر صاحب صرف تقریر کیتی تے تسی جڑے ہوندے تے انہاں نوں دوبارہ جمعہ اس مسجد پڑھوا ہاں جی نہیں جی چونکہ ہماری چونکہ کہتے دین کا کام ہوا دین کا کام ہوا ہم سب بازار ہٹ پر حضور کی بات کر کفر ڈھا پاؤں منافق ڈھا پاؤں جتنا چونکہ ہوتے قبر کی کمی جب فرشتے پوچھیں گے نا انہاں دے بارے کی کر رہا کہتے چونکہ اتنی دیر فرشتے لمحے پا لینا ان کا چون دیا پترا آج چون کرنا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مان لیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور دوسری چمچگیریاں چھوڑ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر فتنہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان بس تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے ممتاز کہنے لگا حضور نے وعدہ فرمایا کہ پھندے تک آنا تیرا کام ہے وہ سوال حضور جب مگن نہیں 1.5 منٹ گزرے آس کے کہنے لگا اچھے بھی تو مالک آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 12 کلومیٹر شریف میں انہوں نے بڑے فون آئے انہوں نے والد صاحب سے میں بولنا چاہیا ضرور سے سویرے آئے پھر منگل کی صبح پھر آگے رہے رات سے سارے جاگتے رہے پروگرام میں پھر کر چکیا پھر 2 منٹ میں دیکھا کہ بابے دے فون ہی میں کہا خیر ہے جتنے فون کیتے کہنے لگے میں تو گل دسنی سی میں دسو جی کی گل ہے کہنے لگے 12 ربیع الاول شریف والے دن کم از کم 50,000 بندہ غازی کے مزار پہ آیا
گل میں مالک آخر اتنے کیوں بھجوائے 50,000 بندہ کانسٹیبل کو سلام کرنا آیا میں کہ اقبال کانسٹیبل کے روز مرنے اور ممتاز کو 50,000 بندہ وہ بھی بارک الاول شریف کو سلام کرن کیوں آیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے ہم مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے ہم مراد پا گئے میں نہ ہی کیسی نہ ہی میں کسی بھی صرف تو چھڑی جڑی ہوتی نا فوج کی جنرل دی وہ ایک چھڑی ناپ کے نا تو برما ایئرپورٹ تے چلتا اوتے صرف این کر کے تمہاری گھما دے تے تو بہت بدل گیا انہاں بیچارے کو جا کر بم کوئی نہیں انہاں کو تو کھان دے کپڑے نہیں روٹی بھی کھان نہیں کوئی آج تو بات برما کے مسلمانوں والے سے ٹیڑھی کرا تیرا ہی انہاں دا سربراہ ہے میں کہتا ہوں نہیں تیرا نام آیا سبحان اللہ اور ریٹائر ہو گیا بیچارہ ڈی کھانے مشرف کی طرح امریکی اسپتال کے علاج کرانے جنرل یحییٰ کی طرح ایوب خان کی قبر پر سال بعد بھی 10 بندے کوئی نہیں جانے چلے اب قیامت تک جتنی قبر بھی سلامت رہنی جنہوں نے سلوٹ بجنے نا دو ہی وجہ تو یا تو اسلام کا کام کیتا یا حضور کی عزت کرتا عشق اقبال کا عشق سلطان است برہان مبین عشق را ہر دعا دینے لگی اقبال کا عشق بادشاہ بھی ہے کہ کھلی دلیل اس کو بڑی کھلی دلیل کیڑی تھی 12 ربیع الاول میں 50,000 بندہ اس کو بڑی کیڑی کھلی دلیل ایسا بادشاہ بھی ہے کہ کھلی دلیل بھی ہے لیکن لازمان و دوش و فردا حضور عشق ہے لازمان لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا حضور کہ ہے لا مکان اے کتے دفن ہوئے انہاں دی قبراں تے کنے فاتحہ پڑھیاں جنہاں دی کدھر لات جاؤ لابی کہنا کی لبی سی یا ٹوپی پتہ ہے نا بندہ ہاں ٹوپی نہیں سی چھڑی جاؤ ہاتھ چھڑ دی وہ تو کیوں کر کے ایک گل میں ہو رہے چلے اسی کسی نے محبت عشق کی گل نہیں کرتے گل میں ہو رہے کائنات جکو جگہ وزن کرنا گل میں چکو کرنا وہ حضور دی محبت ہے ہاں جی اساں انہاں نوں بھی اے جڑے جو کچھ نہ حرکتاں کیتیاں نے کوئی تھوڑیاں وہ جا کے مورتیاں تے جا کے سجدے پہ کرنا ہاں جی اور زکاری دا پٹھا ہاں جی وہ حرام زادے اس کو شرم تے حیا بھی کوئی نہ آئی کہ رسول اللہ کی تشریف آوری تو بعد حضور نے این کی تے اشارے تے بت توڑوایا خالد بن ولید نے بھیجا اس بت توڑن واسطے تے جب خالد بن ولید کو توڑا تو فرمایا تل کا لوزا والا تو بدا بدا یہی ہوتا تھا آج کے بعد قیامت تک حضور کی امت ان کی پوجا نہیں کرے گی یا تو فیصلہ کرے میں کافر ہوں تو پھر جو جدھر مرضی جاوے کلمہ پڑھے آتے خالد بن ولید کا فیصلہ قیامت تک کہ حضور کا امتی کبھی کتا کے نہیں جھکے نہ ملتیاں کے کبھی جھکے گا ہاں نہ سکھا دی کبھی فاتحہ پڑھے گا اور بلے آڑا ہاں جی کتنی بھی کوئی بس انہیں جانا میں اس کی طرح میں لے جانا چاہنا حضور کی امت بس جب اے گل ہو گئی کفر ڈہ پڑنا اسلام پھر کھنڈ نہیں لگن دیتا میدان حضور نے فرمایا مصعب ادھر آؤ یہ حضور کا جھنڈا چاہ کے کھڑے تھے حضرت مصعب تھے ہنس پہ حضرت مصعب ایسا بھی نہیں فرشتہ ہنس پہ عرض کی تھی حضور تسی مصعب کو بلایا کہ میں مصعب نہیں ہوں اور میں کیوں عرض کی تھی میں تو فرشتہ میں کیویں کہنا کہ جھنڈا تسی مصعب کو دیتا جب وہ شہید ہون کے ڈھمن لگ گئے تو میں نے رب نے فرمایا فوراً میرے نبی کا جھنڈا چک لے جا کے میرے نبی کا جھنڈا گرنا نہیں چلے گا اللہ نے اپنے حبیب کے جھنڈے میں فرشتے کی صورت میں بھی چکوا دے گا اسلام اسلام بس اس اسلام کی گل کرو یہ میں گل کرتا میں کون کتا پاک رسول اللہ بالکل اے مابد مال کا پاور دیتی ورنہ میرے جب لاکھ درد والا بندہ 48 75 گھنٹے سمے کی تقریر ہی کرتا رہے گلے کی اثر نہ ہو گل بھی کوئی نہ ہو گل بھی ہو حقیقت کر سکتا ورنہ میں تقریر کرنا 6 بھی 7 بھی 8 بھی میں کام چڑھنا لاؤ ہاں جی میں پھر بھی کوئی نہیں نیند آئی نہ کبھی روٹی کھا میرے گھر والے کہنے لو تھی جناب کی پروگرام ہے تھوڑا جیسا رہنا کہ نہیں آ کے نہیں رہنا نہیں رہنا میرے گھر والے کے جو کراشن کوفن چاہیے نہیں سویرے سارے ہی خوش میں اپنی بیٹی نے پوچھا پریشان کو انہیں کہا کراشن کیسے تھی اس کمرے میں بیٹھ کر باہر نکلے تو ہم گولی مارتے ہیں وہ جناب 5 بندے اس کمرے سے باہر
میں اپنی بیٹیوں کو پوچھا پریشان کر رہی ہیں کہ تم سویرے چاہیے سی میں یا سانو پیٹ چھاڑیا یا کام چھاڑ دیا. میری بیٹیاں نے کیا ابو جی کمال والی بات ہے کربلا والی سید ذات نے کہا کہ کھال کی اسی تے نہیں دین دکھاتے رہ کیتا سی کراشن تو بھی نہ برداشت کر سکتے. خالی پڑھن تک نہیں نہ ہوتی باقی میرا سارا گھر گولیاں مار بھی جاتے ہیں میرے سارے خاندان بھی ختم کر جاتے اور خاتم کے چہرے ہوتے پھر بھی ہنسی آج بھی میں کہہ رہا ہوں شک مار دو میرا سارا خاندان ہے میرا سارا خاندان میرے بچے تیار ہیں انہوں نے جب کہنا ہی ہے بات میرا بیٹا جڑا اس نے میرے آزمایا بھی صحیح جگہ اکتوبر میں کہنے لگا پیسے دو میں دیتے کہنا پھر دو میں دیتے پھر کہنے لگا پھر دو کیا میں فیکٹری لگی 5 لاکھ روپیہ کر کے کہنے لگا پھر کانفرنس کو تو کر دیں نہیں کر دیں کانفرنس کو کہنے لگا پھر پیسے دو ساری دیڑی فلانے نو دینے فلانے میں کہا پھر گل لیتے ایڈ گڈی جڑی ہے یہ بات جا کے کیوں نہیں میرا پتر کہنے لگا ایسا ہوں بڑی گڈی نہیں دے میں کیوں کہنے لگا جدوں کی ہوش سنبھالی ساڑے کان کھا گیا سب کچھ حضور کے لیے سب کچھ حضور کے لیے ایسی ویکھنا سی پہ گڈی حضور واسطے یا پیو واسطے کہنا ساڑے کان کھا گیا تو ساری جدوں آوے کوئی نہ کوئی حدیث سانو سنائی ہوگی خیر حضور کے لیے ساتھ نہیں یہ کیا ہاں جی تے جدوں اپنی باری اسی ویکھیا بھی ساڈے پیو دی گڈی اپنے واسطے یا حضور واسطے میں کہا بندہ ہی نو بیچ کے چلے آپ اسی اور منگا دے راز والا صاحب گڈی پکوان والا ویر پرانا گڈی دی کوئی کمی پیر صاحب نو کہاں عامی صاحب نو کہاں جناب جو اسو کو مسئلہ لیکن گل وچ ہو ہوگی نہ وکی نویں بھی گل میرا ایک شاگرد آیا انہوں نے کہا جناب یکم ربیع الاول کو ایک گاڑی خدمت کرنی میں نے ٹھیک ہے پہلے تو بس اس دن دساں گا تو میرے ڈرائیور کو بلایا انہوں نے کہا پرانی گاڑی کی چابی میں نے دے دو نویں گاڑی کی چابی میں کہ یار کہا سارے بس تسی 1000 لاکھ کلومیٹر چل گئی نویں تو یکم ربیع الاول ایک بار دسو مال کوئی گڈی بھی کرے ایک بار نویں نویں کی محمد سے وفات ہو گئے میں کوئی سمجھی نہیں نہ کچھ ہوئی میں دس دن تک کچھ ہوئی اجے گڈی کو نہ ہی اسے دے مار میری نہ لیکن انہوں نے چابی دے دی میں نے شرم آتی چیز گڈی پہ بیٹھا وہ بھی نویں سی گل بھی جو ہے کتا پاک رسول اللہ خالق کے کتے روٹی تو پانی خیر دے دے دنیا کا بھی دستور یہ مطلب ہے کہ سمجھی تھی مولانا صاحب کو کسی کو ایجنسی کو مال تو نہیں کھاتا آج ساڑی لوگ کی پتہ چلا گل بھی ہو رہے چلے اور صحابہ نو کیسے کس طرح کے خزانے آ گئے صحابہ رو پیسہ انہوں نے کہا یا اللہ کی اس واسطے دین کی خدمت تھوڑی کی تھی ہاں جی میں بھی پریشان ہوا باقی پریشان ہے میں نے انہیں زبردستی انہوں نے کہا جناب میں اینڈ کر دیں گا اپنے آپ مجھے خوشی ہے میں کہا چلے نہیں چاہیے کہ گڈی قدر نہیں ملتی ہوں ربیع الاول شریف آ گیا میں حضور کو غلام مجھے جڑی گئی کیوں 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 جناب ایسے کی محمد سے وفات میں بھی بن گئی گڈی بھی کسی کسی بھائی تو گھر جا کتے بدلے بڑے بڑے بزرگ ہے بیٹھے ماں بیٹھے بڑے لوگ کتے نے تو کوئی نہیں تو کچھ ہے لیکن جان میں حضور نام کا کیوں جی یہ تو بغیر میں نے دل کی گل کو نہیں سکھائی یہ تو بغیر سوچے مالک دن آتا ہے فقیروں پہ انہیں
خود بھیگ دے اور خود کہے میرے منگلے میرے منگلے منگل میں جو بڑی باقی کر نہیں منگیا رسول اللہ کو کبھی بھی کوئی شاید منگی صرف دین کے بارے یا رسول اللہ ساری مدد کرو تو 3 لاکھ تیار ہے میں ضرور منگا اپنی صحت واسطے بھی کبھی منگی تو بالکل نہیں بالکل میں ہو سکتا منگا تو مالک کرم فرمائی دے لیکن نہیں منگا میں کہ تسی خوش ہو کیسے خوش مالک خوش ہے ہم تیسری بار جناب حضرت کی زیارت کی تھی سید و عرفان شاہ وقت نانگا مالی فیصلہ آباد اتوار والے دن زور کے بعد آپ بھی اتنے موجود سن اتنے میں شاہ صاحب کو پوچھا نہیں تھی میں پوچھا میں کہ شاہ جی دسو حضور خود کی جانے تو شاہ جی رون لگ نہیں اٹھ کے کہنے لگے حضور خود جانے میری امت لبیک کا نعرہ لگا اور نانگا مست بابا ہوتی بھی آئے ویسے کیوں جی وہ کہنے میں وہ بڑے ڈاٹے شاہ آج بڑے ڈاٹے وہ بھی اٹھ کے رو پہ انہوں نے کہا آپ حضور خود چاہتے ہیں میری امت لبیک کا نعرہ لگا اور یہ سمجھ تو بعد اتنے ہو جائے ایک کو والی لبیک کا نعرہ لگا توجہ میں کہنا لبیک ایسا نہیں بات ایسا نہیں کہا یا رسول اللہ نعرہ جاوے تو مسیح بھی کہے بھائی کی اور لگا لبیک خود جاتا ہے میری امت یہ نعرہ لگا ہے بس اس کو بڑی کر دلیل تو نہیں حضرت کی دعا پڑھتے ہیں پہلے بھی لوگ سمجھتے مولوی آپ نے پڑھو کرنا شکر ہے جناب تسی بھی ادھر مولوی ہاں جی رات میں جو ہو رہے ہاں حضور نال پیار کرنا ہے انے واہ کرنا ہے 70 رقم لگے اللہ تعالیٰ کے ربیعت اللہ نے کتنے سیر بھی ہاتھ بھی بے ہوش بھی ہو گئے ڈائے بھی پہ بے ہوش آئی تو کی پوچھا سر تک کچھ بڑھنا ہے کہ کوئی نہیں بڑھنا بازو ایسی صاحب تعمیر کہنے رسی آپ تو بازو میں بیٹھ کر بیٹھے اتنے ایک اور حضرت بڑی عجیب بات ہے حضور بھی بارگاہ میں جا کے ہاتھ کیوں نہ پھڑوایا صحابہ دے بھی ٹینشن نہیں ہوں بازو دے کے پھر کبھی اور دے دو یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے حضرت قتادہ آنکھ لے لے یہ نہ کرنے نہیں یہ بھی تو ایک عشق اچھا ہے بات ہے نا جی یہ بھی عشق کا انداز ہے ہاں جی کہ صحابہ جی دے کے پھر لیا بھی ہے دے کے پھر لٹکتا بھی رہا کہنا میں ہاتھ میں پا لیا تھا دنیا اے بھی دسنا ہے انج بھی عشق ہویا تے این بھی عشق ہاں جی واہ کیا جود و کرم ہے صاحب خاص تیرا نہیں سنتا ہی نہیں حضرت طلحہ چلے جاندے حضور بازو تے پہلے نالوں زیادہ سونا ہو جانا سی لیکن فرمایا نہیں اسی قیامت تک دسنا چاہندے ہاں کہ سانو رب نے اپنے حبیب دی غلامی واسطے جڑا چنیا انج بھی سجن واہ تے انج بھی سجن واہ حضور نے آپ کے بھی میرا میں تو نہ پھروایا ہی نہیں کدھر ہے جی نہ ہم کیا ہے جی دسنا تابعین بھی دیکھتے رہے انہیں کیا کی ہویا اے عشق جی انہیں کیا کی ہویا اس ہاتھ کو انہیں کیا کی ہویا حضور تو دفاع کی تسی اور کی ہویا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 70 رقم لگے ہوئے سر پھٹے ہوئے ہوش آئی تو کی پوچھا ما فعل رسول اللہ دسو جی حضور کا کی حال ہے انہوں کہا حضور کا ٹھیک ہے انہوں کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے دینی مدرسے سے طالب علم تیار رہا میں انہوں کو گرنام سنن لگا پڑھے نہیں سنن ویسے میں کہا پڑھ دے پڑھ دے سارے حدیثی آپ کو نہیں سنن کیا اس واسطے میں علماء کو میں بڑے پیروں کی خاطر نہیں پڑھتا کم از کم اپنے کمپیوٹر کی جان چھوڑ کے دین پڑھاؤں میں تو سچی بات کر رہا ہوں مولویوں کو کوئی لوڑ نہیں ممبر سے بیٹھ مولویوں کو کمپیوٹر چلانا مولویاں حدیثیں پڑھنی آنے حسن ابن علی قال سانت قاضی ہند بن ابی اعلی وقال مصطفى قلت صف لي من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاذان دائم الفكرة ليس له راحة طويلة السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دكت لا يظن منها شيئا غير أنه لم يكن يظن زواتا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضب شيئا حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها
وإذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أراد وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. دوسری پڑھتا ہوں. اچھا دوسری حدیث عن علي بن ابي طالب قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد وكان ربادا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسخط كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرق قضاء العينين ادب الاشقار جليل المشاش والقدد اجلد ذو مسروبة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة واغيرهم عريضة واكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابه ومن خالته معرفة احبه يقول نائته لم نر قبله ولا بعده مثله. عن الحسن تیسری پڑھ دینا. عن الحسن بن علي قال سأل البخاري هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيدة فرقها وإلا فلا يجاوز شعر شحمة أذنيه إذ هو وفر أظهر الله الواسع الجميل أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أفنى العرنين له نور يحسده من لم يتعمل وشمع كسر لحية لسان خدين دلي الفم مفلجا الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطل متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عالي الصدرين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شخم الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شاعر الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال قبل يخطو تكيفا ويمشي هونا زريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب خافض وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدو من لقي السلام کیا إذا قفزا شفاعت تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ یہ ساری حدیث کا ترجمہ خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری اچھا شاہ کے موقع بشارے کی حضور کی گل ہو گئی شاہ کے موقع کی داڑھی ہو گئی ساری حضور کے دار کے فقیر وہ تو شاہ کو دھار ہونے سے دل گئی شاہ کو پالی کی دار کی داڑھی نہ کر دو جان لا گل میرے آقا دی ہاں گل سمجھ آئی عن الحسن بن علی دو امام حسن کو کی امام ہے انہوں نے جڑی ہے امام حسین کو لیکن امام حسن کہنے لگا بڑا سچ چھپائی رکھا میں امام حسین نے نہیں دسیا جب میں پوچھا کہ میرے تو پہلے وہ حدیث پوچھ چکے تھے پھر امام حسن نے امام حسین کو میرا کہتے اے سیرت جناب اے رسول اللہ کی سیرت عن الحسن بن علي قال سأل البخاري هند بن أبي هالة وكان مصافا عن حلية رسول الله وأنا أشتهي أن يصفني منها أتعلق به
فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهما مفهما يتلاوى وجه تلاوى القمر. ایسے تک پچھلی حدیث فذكر الحديث بطوله. قال الحسن فقتمت الحسين زمانا. امام حسن کہتے ہیں میں کئی عرصہ حسین کو حدیث چھپائی میں کہ حسین آخر دسا ثم حدثته ووجدته قد سبقني اليه فساله عما سالته ووجدته قد سال اباه عما الخليل وعما مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. میں جب انہوں نے حدیث سنائی تو میں دیکھا کہ میرے تو پہلے پوچھ چکے سر بلکہ میرے تو پہلے اپنے ابا جی کو بھی پوچھ چکے سر کہ میرے نانا جان گھر داخل ہوتے سر پھر کی منظر ہوتا سی باہر داخل ہوتا پھر کی منظر ہوتا سی میرے نانا جان مجلس کی جاتے سر پھر کی میرے نانا جان کی مجلس تھا. فقال الحسین سالت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان اذا الى منزله جزا دخوله ثلاثه اجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزءا بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على الرحمة فلم يدخر عنهم شيئا. امام حسین کی کہنے یعنی میں پوچھا میرے نانا جان گھر داخل ہونے سے حضور تو منظر کی ہونے سے مولا علی فرماتے ہیں میں حسین کو دسیا جب آپ کے نانا جان گھر داخل ہونے سے آپ اپنے وقت تین حصے تقسیم کریں جزء آدھی و جزء نفس. ایک وقت حضور اللہ واسطے خاص ہے دوسرا اپنے خانہ واسطے کی پکیا کون آیا کون گیا آج کیڑی شے ہے کون آیا کتنے آیا ایک جزء نفس کی خاص اپنی ذات واسطے حضور وقت پھر حضور اپنی امت کے کتنے قریب ہیں ثم جزا جزء بینہ و بین الناس. پھر جڑا اپنا وقت سی نا حضور دے وچ پھر بچا کے اپنے غلاماں نوں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اس حدیث کی تشریح کرنے لگے صبح ہو جائے لیکن ایک گھر میں حضور کرنے لگا میں صرف نام میں کتابیں بھی لکھیاں اس کے باوجود لکھیاں زبرہ دھیری صحیح کرنے لگیا کم از کم میں 8 شعریں بیٹھی ہیں پہ عربی کی اردو کہاں ہے زبرہ دھیری میں بڑی سمجھ پھر میرے جا بندہ جنہیں 40 سال ہو گئے کام کر دیا پھر بھی انہوں ضرورت پئی جڑے مولوی پڑھاندے کوئی نہیں سارے نام پڑھتے کوئی نہیں وہ کس طرح یہ شرح پڑھانے کے کہتا عبدالقیوم الغانی جو بندی سمیر حال کا داماد ہے بڑی بڑی لائبریری اس نے حضور ادھی شرح نے غلط لکھی ہے نبی دن جلد ادھی شرح اور میرا دل کرنا میں دونوں سے کرتا سی لیکن ٹائم کرنے کی باؤں میں بلا ایک ضرورت پیسے کرنے کی ساڑھے اپنے بھی کچھ ہوگا کام نہیں میں ملا علی قاری جو جا کے پھر پڑھیا پھر کام پڑھی ہاں میں ضرورت دے سی اور بھی ہو سکتا تو اٹھ جا بٹے علماء اپنے بھی کچھ اندر ہاں جی اے کر دسو یار یہ سمجھنے راتی میں بٹن دبایا سے میرے مولوی مشین چکا بھیجے تھی مولانا نے انہوں کی پتہ ہے نا کاکڑ ٹاؤن والے ان کی سیرت کتنی محنت کر کے ایک پینٹا بنانے لگیا کتنا ٹائم لگتا ہے کہ حافظ عالم پڑھا کے اسے بھیجا ایک کبھی نے بندہ اٹھ کے کہنا مولانا تو ساری جماعت کے خلاف کیوں لگتی تھی رسول اللہ فرمایا کہ تو حق مولوی بیان کرنا ہے تیری جماعت چوڑیا کون ہوتی جس کے خلاف گل ہو گئی تو عالم و مسلح پہ پہ گیا چوڑیا کا پتہ نہیں مسیح کسی کی گل نہیں چلتی سوائے اللہ رسول کی گل تو لیکن مولانا ایک گل کبیر صاحب تھی پریشان نہیں ہونا ایک گل ادو ہونی تھوڑی گل ادو سننی ادو تھی تلوار ہاتھ لے کے خطبہ دینا ہے سمجھ آئی ادو امام ابو یوسف دیا جتیاں لوگ بیٹھتے رہ جانے سن ادو جناب امام ربانی کے خلیفہ مولانا عبدالحکیم صاحب کوٹی کو تولیا گیا جب رسول اللہ تدین تخت تے میں انجی ہوتا رہنا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھنا بھی نہ آیا انہوں سمجھا بہت کہ یہ تو دین ہی نہیں جنہوں نے کلمہ اللہ پڑھنے کا جناب انہوں سمجھا دین سے کھانا نا اسا دین پڑھیا ہاں تے دیہڑی راتی ہے میں حدیث جڑیاں دے یاد تو میں کر کے دکھاوے کل واللہ غلام یعنی رحمان مالک کل واللہ چوڑے کو پڑھنے کے لیے اعتزاز حسن بڑا وکیل ہے چوڑے کو کل واللہ پڑھنے کے لیے انہیں دسنا سانو ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے ناموس رسالت کا مسئلہ ہمیں عطا علی حجویری نے بتانا ہے امام ربانی نے بتانا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے بتانا ہے پیر میرزا عالم شاہ نے بتانا ہے اس واسطے ماتے کوئی سمجھے کہ دین کے وارث چلے گئے ساڑیاں گردنا صرف دین واسطے سے رکھی ہوئی ہیں ہاں اپنے پتر بھی دین واسطے رکھے ہوئے اپنا مال بھی دین واسطے رکھے ہوئے جدہ دل کرے پھر آزما لے میں
سچی گل کر میں اتنے بھی گلا کرنا لاہور میں میرے بندے شادی میں بلا کے وکیل کہتے کچھ گل کرنا اس وقت کرنا گل میں ہو رہے سارے مولوی بیٹھے سن اتحاد بیٹھا منافق سی سی پی او ہو رہا ہے انہیں دل کے گل حق اپنا جڑا راستہ خود بنا سی سی پی او کیا ہوتے سارے افسران بیٹھے تھے انہیں کیا جناب میں زندگی یہ وجہ نہیں سنیا جی میں بولا بھائی یار کچھ نہیں ہو دروازہ ہوا اور کچھ نہیں ہوتا بام توڑ کے نہیں چلتا ادھر کی تھی سمجھی میری گل اتنی دیر میں وقت ضائع کرنا ہے ہو بھی کیا تو کی بنا تھا تھی تو مڑ کے جلے جمشید والے پڑے کھڑے اسی تو آنو فضل خیر آبادی والے لے جانا چاہتے آنو کفایت نہیں تھوڑا جا دروازہ پڑھ کر کی ہونے لگا ہے موت میں جدو تسی دیکھ کے نہ گل کیتی نا تو موت ہمیشہ سوال رہنا موت کو تسی گل کیتی موت پڑھا نہیں اے تو محمد عربی دا غلام کو چھاڑ مرنا دیکھتے نا میں چھا جدا تو مرے تھوڑا سا دروازہ کھڑ گیا تو کہتے باروں صاحب پولیس آ گئی اسی تو نکلی کبھی بول تکلیف نہ رہے یہی کہنے ہو میں چاٹ دے گا کی بول کے میں تو سارا مزہ ہی کر کر لگتا ہے اپنے آپ یہی تو گل اسلام کدی بھی تاری مدد نہیں کرنا جدو تک تھی اچھو اسلام نال کام نہ کیتا میں تمہیں پکی گل دس جدو تھی اچھو دن دیتے اسلام مان لیا اسلام نے آپ کے پاس چھوٹی بندی کتنے لائے چلو جی ہوں تو میرے بن گئے دو سینے دل تے ہے نہیں شام مطلب وہ دل بھی ہوئے پھر دل بھی ہو جانا لاج رہا کمال والی بات ہے موت کی اکھا چکھا پانیاں موت سے پیچھے ہٹ گئی جدو تک موت کیا کہتے ہیں میں آج بھی کافی 50 سال بعد بھی جانا تو ہے لیکن جب تم یہ سمجھو پھر موت لیڑے آندھی کوئی نہیں موت نہیں لیڑے پھر موت چڑھ اے محمد عربی دا غلام کیوں جی دریا گجرن حضرت صاحب کی فرمایا راہ ہی پار جانا ہے دریاواں نال بھی کدی کسی گلاں کیتیاں ہاں کرتے ہیں حضور دا غلام ہو شعر آ رہا ہے پتہ شعر کا تعارف صحابہ نے تعارف کی کرایا فقیر ایک ہے نہیں فقیر نا لا شعرا یا الحارث اے تو میں کہنا دریا نو بھی تعارف حضرت صاحب فرمایا جاندا سی کون میں جناب کیڑی ضرورت ہے دسن والی کہ نہ تسی من دو اسی منوں مننے باہر جانا میں ہاں میں لگ جاؤ میں باہر جانا لگ ان کا کوئی نہیں کہتا ہم نے کیا کوئی پڑا لنگو صاحب ہے جا رہے سن جے تخت تے پر چھا بیٹھا حضور ایک بات میں سمجھ نہیں آئی میں پیالہ ٹوٹ گیا صحابی کا تو روڑ گیا بعد حضرت صاحب فرمایا کسی کی شاید نہیں رہی صحابی کہنا کہ پیالہ ٹھہر گیا مگر کیسے ڈٹھا گیا لہرا کے چھلا آئی نا گھوڑے نے گڑے گا تو من دی رسی کمزور سی وہ توڑ کے چھلا لے گئی حدیث جیوی میں کھول کلے نہ ہوئے گھوڑے اندر تے چھلا کتنے جا چڑھیے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میں واقعی سمجھ نہیں آیا چھلا اسے گھوڑے نے گردن تک جا رہی ہے کہ گھوڑے نے پیر نے کھول کے کلے نہ ہوئے میں کہ پالے کی بنیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد لو جی تھوڑے فخر کشمیر غازی تنویر احمد قادری بھائی نہیں آیا جی اور بیٹھے فقیرہ کر کے آ جا کبیر صاحب اگے آ جاؤ تسی تو بادشاہ ہو شیر ہو اگے آؤ جی نہیں تو پھر ٹھیک ہے اور جتنے میری آواز سن رہے ہو بیٹھے ہو کہ آ جاؤ غازی تنویر احمد قادری فخر کشمیر جی فخر کشمیر بڑی بڑی دنیا کمان گئی پیسے لندن جو میں جتوں جدوں میر کو شروع ہوتا وہ اتنے تک کوٹ کی کوٹ جتنے بندہ نہیں چڑھ سکتا میر دنیا اتنے بھی کوٹیاں بنا چکی کیونکہ سدا چ رہنا سی تھلے تو بندہ رہ نہیں سکتا مڑ کے پھر تو لان لگا بابے نے کتنی مصیبت ہوئی جانا میں ڈیفینس کا قبرستان حقیقت میں دیکھ گیا میں کچھ قبرستان بھی ہوتی میں بیٹھا مٹی جا کے میں ہوئی پھر میں بیریٹ آن لگ گیا قبرستان میں اندر ویکھیا تو مجھے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ میں کہ ایڈے بڑے کوٹھے کا فائدہ پڑ کے رولنا مٹی تھی کیونکہ ویر پوریا بڑا بڑا مال کمایا کشمیریاں کوٹھے بڑھائے بڑے بڑے محل بنائے
لیکن جڑی کمائی تنویر قادری کی تھی وہ گل وچ ہو رہی کیوں جی پوری دنیا سے تنویر قادری پوری دنیا کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں ہولی مہنگا کسی انگریز نے میں آج تک کسی کشمیر کو کیا تو ہولی مہنگا گل وچ ہو رہی جیل وچ بندہ مار کے گیا تو کہتے ہیں ہولی مہنگا کوئی بیٹھا ہو لندن والا بھی میں دسو کسی لندن والے کو انگریزا میں کیا ہو بندہ مارے ہونا اینج نہیں کوئی سونے کا کپڑے پا کے انگریز ویسے ہی چل وہ تو اس کی بھی تاکید کرنے لگ پہ کپڑا کہاں سے آیا اور جو کام کوئی نہیں ہونا قاتل نو کدی ویکھ کے کیا ہوئے قاتل کہنا تو بکا ساڑھے نزدیک کے قاتل ہیں انگریزا کیا ہوئے ہولی مہن آ گیا گل وچ ہو رہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے بس دین واسطے کام کرنا ہے قاضی تنویر احمد قادری علم و دین والا خنجر لے کے چلے گئے اس دکان ایڈا بڑا خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے مرزائی وہ سارے 1,40,000 نبیوں کو گاڑا کر 1,40,000 نبیوں کے خلاف بکواس پھر کہتا سی ہر ہفتے میرے کو جبریل آ لازی تنویر کے گاڑے جا کے ہار پڑا آج تک کفر کہیں کہنا ان کے گاڑے جا کے کہنا جی شاباش یہ کہنا بس پھر گل تو ہو رہی جی گل میں کر دیتی گل بھی ہو رہی غازی تنویر احمد قادری کے پتر دیکھ کے بیٹھے ہوئے سن صوفے پہ جب چلے وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کی تاقی میری پتر کا بوسہ لے جا جو کہ نسنا تو میں ہے نہیں تو دستوری کوئی نہیں یہ بھی میں نہیں کہنا میں نہیں کیتا یہ تو 1400 سال ہے تو دستوری نہیں منشوری نہیں لاتی کہنے کہ میں کہ آخری بار چلو پتر کو چن کی جاؤں لیکن گڑ لگے پھر عشق رسول نے میرا پیر جڑا نہیں چلنے دیتا روک دیتا انہوں نے کیا جی بوسہ دینے نیت بدل گئی پھر اولاد سے اولاد ہوگی میں کہ مال 10 لکھ کے پتر دا چہرہ چمڑ تو کنے روکیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 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 کتنا کہتے ہیں اچھا اللہ علیہ لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک جب سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا غازی تیرے پیروکار دیشمار دیشمار غازی تیرے پیروکار دیشمار دیشمار لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک صاحب کا قد 6 فٹ 2 انچ اور کہتے میں جب اندر بڑھا تھا میں ٹھنڈا جب چولہا بیٹھے تھے میرا دل تک کہ کچھ بھی بیٹھی تھی اے دے وکیل ناموس مصطفیٰ کا سر دن خود انڈر میرے اس میں بھی پاؤ چرس موجود جیسے اے دے خبیث خلیز النفس میرے پر گاڑ بھی ہوئی اس ویلے آپ کو شرم گاواں جناب نشے رکھ کے تے کہنا میں جبریل ہوں دسو نا منصب نبوت کا جو اتنی بڑی بدماشیاں کرن انہاں دا علاج سے غازی تنویر نہیں سی کرنا اسے فیصلہ سی ادھر تو میں انہاں نوں جڑا جنم دا سی نا صحافی میں انہاں کہا ساڈے مگروں لے جاؤ آسیہ مسیح دی جان چھڑ دو پوری امت اج بھی غرق ہو جائے ناموس رسالت سے غداری نہیں ہو سکتے اللہ کے رسول کی ایک ہی صدا کی ایک ہی صدا ساڈے مگروں لے جاؤ ایسے لکھے چوڑیاں پہ پھردیاں نام کا چل جہانا بات چل گئی کسی وہ کہنا سنا یہاں بڑی کشیدگی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں آخر چل گڈی میری تو نال پہ تو میں تین یوحنا باد لے چلنا تو میں نے زبیر چیر کے پوری گلیاں کرانا عیسائیوں دیا کہ عیسائی میری طرف انگل بھی اٹھا لے یہ ایسے سارے عیسائی میری مسجد سے باہر لیا ایسے کسی نے چوں نہیں کی تھی میں آخر کافر ہونا اور بات ہے وہ زندہ رہے
گستاخ بن کر زندہ کوئی نہیں رہ سکتا. انہیں سوال ہی انہوں بول گئے, وہ سوال ہی بول گئے. ہاں جی میں اگر تو سمجھے نہیں سکتا مسئلہ کتنا آسان ہے. کہنے لگا ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا. میں کہ صحافی سے سنیو مسلمانوں کے ترجمان پیر میر علی شاہ میں زیادہ تو ایک بار ہی پیر میر علی شاہ گورڈ کے اندر پہ گیا. پیر میر علی شاہ کا سایہ سنیا. ایک کہنا میں نے اتنی باری زیادت ہوئی مڑ کے کینیڈا جا کے کیوں میں گیا. سوال ہے شاہ جی پیر میر علی شاہ ایک باری جھلک ویکھی راج بھی نہ ویکھیا. پیتی بھج کے امام کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرکار تے بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہ نال. ہاں جی سید ہو کے تے کہنے میں نے بھج کے کباب ہوا لیکن راج کے ویکھے بھی نہ. الطيف سرى من ضلاته والشذو بدا من غفلته فسكرت هنا من بس ایک باری میرے لیے شاہ دیکھے تو خدا سایہ گم ہو جائے. گورڈے اندر جا کے بیٹھے باہر نہ نکلے. مولانا غلام محمد گھوٹوی او بابلپور کی گلی جو گزرے ایک مجذوب سوتیا انہوں نے کہا سناؤ ہے تیرے پیر کا کی حال ہے. انہوں نے کہا میرے پیر کا بیمار ہے. مولانا غلام محمد گھوٹوی کا قد میرے خیال کو کم از کم 6 فٹ 7 فٹ ہوگا. ایسے ستون جتنے ہیں آج میں انہوں کی تصویر دیکھی جب پیر میرے علی شاہ کا گوروں سے پر پتہ نہیں بال بھی رہنے لگی تو چھتوں سے بیٹھے تو وہ ایڈ اپ کرتے انہوں نے کام ہوئے تو 7 فٹ کا پکا اڑا ہونا کہنے لگے میں گزریا تو میں کہا جناب وہ بیمار ہے. مجذوب کہنے لگا تیرا پیر مکر کرنا بیمار شمار ہوئی. انہوں نے کہا جان دو بادشاہ کی کر رہے ہو میرا پیر ایڈ اپ میرے علی شاہ مکر کے میں کرنا. انہوں نے کیا مکر ہے کرنا کہ جب وہ حضور کو دیدار کی تیس میں تو دسایا کون ہو. میرا یہ دعویٰ ہے جڑا کہتا ہے میں حضور کی زیارت ہوئی پیر میرا علی شاہ امام حسن دی جنہیں میں حدیثوں پڑھیاں تھے تو وفر الاظہر الرام باس الجمیل پیر میرا علی شاہ سے دسیا کہ الطيف سرى من ضلاته والشذو بدا من غفلته وفر الاظہر الرام. تو پھر دسے میں حضور کو کی دیکھا زلفہ کی ہوتی ہے سن دان مبارک کی ہوتی ہے سن ابرو پھر کی ہوتی ہے سن پھر اس میں چادر کی ہوتی ہے. جھوٹ مار رہے حضور کی زیارت ہوئی نہ زیارت ہوئے گل بھی ہو رہے لوگ کھیل بنا لے اس گل کا گل تو مک جاتی جی پیر میرے کی شادی مک گئی گل. الطيف سرى من ضلاته والشذو بدا من غفلته فسكرت هنا من نظرته نैنا دیا فوجاں در چڑیاں. کیوں جی ثواب امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان کے ابرو اتنے سونے اتنے لمبے اتنے خوبصورت. میں پھر میرے علی شاہ صاحب کو دیکھا تسی کی دیکھا میں تو ابرو کو اس میں سال دسن جد لوگے میں یاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن مفلج الاسنان. امام حسن سے کہتے ہیں مفلج الاسنان. میں پھر میرے علی شاہ پوچھا میں تسی کی دیکھا میں تو ابرو کو اس میں سال دسن جد لوگے میں یاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے تن موتی دیا ہلڑیاں. پورا پیر میرے علی شاہ صاحب نے مجھے زیارت ہوئی پتہ نہیں زیارت ہے میں ہوتی. ہاں جی زیارت ہوئے پیر کفایت علی کافی زیارت ہوئے علامہ فضل اختر آبادی زیارت ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی جنہیں چمکھی لڑائی لڑی پیر ہوتے کھڑ کے حضور کی عزت کا مقدمہ لڑا. وہ کہتے اپنا منہ بھی نہیں کسی نے بٹایا تینوں زیارت ہوئی تو ممتاز قادری نے قاتل کیا کہ تو کیا کارنامہ سر انجام دیتا گل پہ کرو ساڑھے نال بیٹھ کے گل کرو. میں حضرت شاہ المالی نماز پڑھانے سے ایک بابا سے کہتا کہ میں نے حضرت شاہ المالی ملے میں انہوں کیا میں کہا دلیل نماز پڑھا کے تھک گیا جمعے پڑھا کے اسی تھک گیا نشیہ نال لڑ کے نشئی نصیب ہی سوندے سن نشیہ نال لڑ کے اسی تھک گیا تالاب ایک مڑے چھاڑا آ کے پاتے تالاب اسی بابے کا بچہ تھا مسیح اسی جمعے پڑھاندے درس اسی اتنے دیتا کوٹا سیکھا دی شیعہ کو تے مڑ کے زیارت محمد ہر طرح دا خبر اس کے بعد انہوں نے کیا بابا بن چاروں میں نے نہیں ملے میں 12 سال ہوتے نہیں ملے تمنا بھی کبھی نہیں ہوئی. بڑے بڑے لوگ یہ تھوڑا ہے اپنے دروازے سے کتا رکھے یہ تھوڑی یہ تو میں کہنا نا میں پہلے رسول کا کتا گل تو ادو میری بنڈی جب مان کا فرما دیتا ہے کتا اجے تو جواب ہی کوئی نہیں آیا یہ تو مالک کا فرما دے کتا تے کوئی معمولی بات تم ہے عاشق رسول تے جناب مجھے یہ ہوا تو مجھے وہ ہوا کچھ بھی نہیں یہ سب جھوٹ مارتا. ہاں جی ہوں تھوڑے کام میرا پیر میرا ہوگا پڑھن لگا پیر میرے کالم شاہ صاحب اے بچہ کہنا انہوں نے دو پڑھ دو
آپ ہے تو کارساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دا پاج امباز اللہ تیرے در تے سیس نوان والا خدا جگ دے وچ ممتاز اللہ نظر فضل احسان دے نال ویکھی عالم شاہ دا عجز نیاز اللہ بعد تیرے جس دا شان والا پاک ذات اللہ پاک ذات او شان اولاد دا سی نہیں پڑھا صحیح پڑھا پاک ذات و شان اولاد دا ہے اکھ چاندی نو سرما نور والا اس نور دے پیر دی خاک دا ہے جس روز دے ہول تھی دل کمبن اور روز غمخار غمناک دا ہے عالم شاہ تھی لکھ درود اس نو جڑا شاہ زمین افلاک دا ہے جان مثال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روڑے در منگ ملنگ بے ننگ شودے سہب دل حال ہو روڑے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے در کال مکال ہو روڑے سینہ ڈان والے اس کارٹ ٹینڈ ہوئے یا جناب کو ساتھ مارکیٹ ہوئے یا لاہور دیا نار گلی ہوئے گل میں جوڑ سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لکھ دین تو پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی ہمت ہاریاں دا کم ہمارا تھوڑیاں نیشنلٹیاں نہیں مکدیاں چلے اسلام ہر بندے نے کوئی کام نہیں لیتا چھوڑ کے لینا کانوں کہڑی گل فہمی ہو گئی کام انگریز تو نہیں کرتے تھوڑے بڑے وفادار لوگ وہ ایک تنویر ہی سی جڑا خرابی کر گیا ہاں جی انہوں نے سزا دے دی تسی وہ دن رات تو اسلام دی جڑیاں تبلیغات کرتے ہو سانوں پتہ ہے ہاں بالکل سانوں پتہ ہے جڑا تسی اسلام بیان کرتے تو سب غازی تقریر نہ کھڑے ہوتے بجائے جڑا فتوی دیتے ہاں جی عشق دا ذائقہ ذوق والا جس تک لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر کوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام سبحان اللہ زلف دے پیچ کمند اندر انگریز کہتے ہیں نازی تنویر میں معذرت کر رہا ہے ان کا بچے لگ رہے معذرت کر کے مطلب ہے کیوں جی کہتے ہیں تو معذرت کر رہا ہے ویر صاحب فرماتے ہیں لے کر شاہ صاحب زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھنس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں میں کے پھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا مراد اس کو ہے کہ حضور زیارت نہیں چاہیے بس کام دے کر جاتا جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکڑا کی جنہ مال کمال نہیں منگیا پہاڑ پڑو کرے نا جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکڑا کی لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو آرمان رکھنا کی آخر میں بھی حضرت علامہ مولانا محمد ادریس نورانی رضوی دامت برکاتہ اللہ حضرت قبلہ پیر طریقت پیر طارق محمد طارق جناب مزدوبی صاحب جی دامت برکاتہ اللہ وکیل نامو سے رسالت نیاز عالم صاحب یادگار اسلاف حضرت قبلہ علامہ محمد بشیر مصطفی صاحب دامت برکاتہ اللہ علامہ مفتی راشد صاحب علامہ تابانی صاحب حیدر علامہ ناصر صاحب علامہ کبیر سارے علامہ مختار صدیقی صاحب کوٹلی تشریف لے آئے اور بڑے بڑے علماء شاعر ان کو دعا میں آخر تھے میرے پیر صاحب نے منگی وہ سارے واسطے میں منگنا ہاں جی دوتیاں نو کری رد ربا ذلیل کے کمینے حادثے سے بدخواہ دین کے دشمن کے ملحد کے لبرل سارا دا ترجمہ کیا مقتا ہے
دوتیاں نو کری رد ربا ساڑھے واسطے تو یا اللہ کوئی نہیں کتے صدقے دوتیاں نو کری رد ربا نبی پاک سراج منیر پیچھے صدیق فاروق عثمان پیچھے نبی پاک دے لاڈلے پیر پیچھے سید گل کرن دی قلم پڑھو اس ویلے تے سیداں نوں کوئی اعتراض نہ ہے پہلا نمبر کس کا ہے چوتھا ہے آج ایران دے پیسے کھا کے تحقیقات کیوں بدل رہی ہے پیر نیتا نوں شاید بیٹا کیڑا سید انہوں نے تو کوئی نہ آئے بھائی ساڑھے جد امجد کا چوتھا نمبر آ گیا جی آج تے سیداں نوں کی ہویا ایران دا اتنا بھی تسبیح ہو گئی اتنے ٹکڑے کھا گئے تیرے رسول دے ٹکڑے کھاؤ مانو پھر سمجھ آئے گا صدیق کا پہلا نمبر کیوں ہاں جی کیوں ذرا ہاں مولانا نور نے کیوں ایک چکرا کی مات پہ حدیث بھی اللہ کا راز ہی صدیق پہ دیتا ہے مولانا چوتھے ہے تو دن کی پتہ ہے نا یہ ایسی تو پریشانی ہوتی ہے اس دور میں پریشانی میں آج بھی سیداں کی ہوا سید وہی ہے جڑا صدیق اکبر پہلے نمبر پہ 1000 سال بابا سید دادا علی میرے کے مزار ہوتے سامنے نواز شریف کے شعر لکھ گیا ابو بکر ہم چکابا کیوں اس سے پہلا نمبر ابو بکر بنے سید وہی جڑا 1000 سال پہلے بابے سید اس واسطے پھر اپنی عزت کرانیاں تو پھر طریقہ ہے انہاں دی عزت کرو جنہاں تواڈے نام ہے جان دے واسطے سب کچھ دے صحابہ چھپا کے کی رکھیا جی چاول نہیں تھی پکائے بس جڑے بابی کہتے ہیں صحابہ ملاد نہیں بنا چاول نہیں دو دے نہیں اے لیٹر نہیں جیسے چڑیے صحابہ تک رکا کے رکھیا تھا حضور کی عمل پر یہ نہیں لگا تلوار لے کے کیسے کثرت جا ہوتے تھے نکلو بال حضور ساڑی کام کرنی صحابہ جڑی ہلائی اصل میں نہیں صحابہ جڑی کہ جلے تیرے تلوار ہاتھ میں نہیں گری جڑیے تو تو میں ہویا جرا تلوار نہ ٹوٹ گئی انہوں نے تلوار گری کوئی نہیں ہاتھ ڈیڑھ مہینے بعد حضور فرمانے چلیے چلیں چلیے زخم لگے چلیں چلیے انہوں نے دیا چلیے بس اتنی گل تو جڑیے تو نکلنا تیرا کام ہے تو نماز پڑھی چلو جڑیے تو لا دے کی مہربانی نہیں تو تبرک کو چھڑ چھڑ کے لا دروازے تو رکھے چلو اے جو اے میں کہ حدیث امام حسین کی میں حدیث پڑھی نا میں یذکرون رباد ولا یذکرون الا عن ذواق میں میرے نام جان دی مجلس جڑا بھی جاندا سی خوشی سبحان اللہ یذکرون رباد پھر نکلتے کہ میں سن ولا یذکرون الا عن ذواق ایک غلام بھی کبھی نہیں چکھے بغیر نہیں آیا یہ سیدھے لکھا چکھنا باویں ظاہری ہوئے بلا ہوئے عزت ہوئے حلوہ ہوئے باویں حضور بھی کوئی نبی گل یہ بھی تبرک ہے اس سے پہلے حدیثہ نہیں نہ سنیا آج یہ تبرک لے گئے آسان مستثین نے وضاحت کی ہاں جی ولا یذکرون الا عن ذواق ویخرجون ادلۃ یعنی علی الخیر جیڑا مجلس سے نکلنا سی اسلام کا بڑا مجاہد یہ لمبی حدیث پھر کسی موقع پہ میں اپنے مقتدیوں واسطے صرف لوگ سے سنائی ہے بارہ لوگ کیوں تو نے حق پڑھتا ہے سال بعد میں ایک تقریر سنائی پوری حدیث میں اسے بیان کی تھی آج تھوڑی قانون سنائی اجے بڑی لمبی آپ کو ہے اس کی تشریح کرتا ہوں میں اپنے مقتدیوں میں اتنا تو حق پڑھتا ہے میرے لیے مجھے انہوں نے رکھا ہوا لیکن میری یہ چیز گلنا میرے جب میری شاگرد کو برداشت نہ کر سکے جڑے میں نے برداشت کی بیٹھے ہوئے سوچ سکتے ہو کتنے ضرب والے لوگ ہونے جڑے میں نے 25 27 سال ہو گئے برداشت کی کدی بھی کسی نے کدی چاہتے ہیں پولیس والے کا کھل دیا ساری مجبوری ہے کرنا بڑی پھر کٹوڑ کیا ہے ایسے نہیں کر سکتے اسی آپ کو مالا چھوڑ جاؤ گے ساڑھے پاسے سے نہیں ہے غلط کوئی چل ہے تو دسیا بابے کتوں کہتے بچو 27 سال کو برداشت نہیں کر سکتے ہاں اور کسی کام سے جا کے بعد میں گزار نے جو شعر پڑھے وہ پھر سی سی پی سنی وہ تو ڈر لگا میں زندگی نہ ہوئی بعد کسی کو سنیا نہ کسی پڑھیا نہ کسی کو پڑھنا وہ کہنے لگا میں مولانا کا ووٹر کیا ووٹر میں گل گل بھی ہو رہے بندہ اسلام واسطے چلے ہوئے انہوں نے ملازم جو انہوں نے بڑی مجلس سے گل گل بھی ہو رہے ہاں بندہ مالکا کا کام کر رہا ہوں میں تو انہوں نہیں کیا وہ میں نے کہنا چاہنا گل کرنی میں اپنے منڈا نکل جائے میں کہ فون دیتا میں تیرنا براہ راست فون کی جانا
سیلفی کیا زندگی کا معیار زندگی کا بھی کوئی معیار اگے اللہ نے حبیب نال لو جی دعا آخری پیر نے کالم شاہ صاحب دوتیاں نو کری رد ربا نبی پاک سراج منیر پچھے صدیق فاروق عثمان پچھے نبی پاک دے لاڈلے ویر پچھے مسموم مغموم شہید پچھے میں مائی کے بجائے سیدہ کرنا یا عیسیٰ پڑھے آپ کی خاندان رسالت پچھے ہاں جی مسموم مغموم میرا بعد میں رات کا دن مسموم مغموم شہید پچھے سیدہ دے خونی ویر پچھے دے کے داد بے داد مرشاد رکھی عالم شاہ بغداد دے پیر پچھے اللہ تھوڑی حفاظت فرمائے سانو بھی اس کو دے قائم رکھے وہی پتہ چلی نا 5 منٹ بعد کی ہونے والا ہے ارے اس کا توڑ چڑھا اے دعا مانگی کر میں تھوڑے واسطے اسی میرے واسطے اس دنیا میں بھی رویے کے حضور کا نام چینج کریے خبر پھر دیکھے لبیک شروع ہو جائیے فرشتے قائم پر جا رہے ہیں جان کرتے واسطہ کہ قیامت میں جب حضور آمد لبیک کا نعرہ شروع ہوئے پھر اس ویلے ابھی ہم سورے ارشد چلے گئے انشاءاللہ قافلہ ہوگا روا اور میں لبیک کا نعرہ میں تسی ایک بار یا رسول اللہ کہنا پتہ لگے بھی نہ تسی ستے ہو نہ تسی پریشان ہوئے ہو 1.5 گھنٹے تو زیادہ ہوگی میری تقریر او ہو 2 گھنٹے بیٹھ جاؤ کیا ہو گیا یار موقع بنیا جی چوک دوبارہ سی گیا تو پھر لانا کوئی پتہ ہے سکار کر گئی بالکل لبیک بیٹھ جاؤ یار تیری نگاہ راست دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ راست دونوں مراد پا گئے ہمدہ گاڑے پا کے ممتاز کیا 3 منٹ لگ سکتے 3 منٹ لگ سکتے سوری ڈٹ لگا پہلے تو بھجنا آیا ہوں کی ہے کیا مان کا وعدہ فرمایا سیدھا بدری دا ممتاز کرے میری اکھاں تھک گئی حضور پھندا پا کے تھک گئی ممتاز کہہ سکتا ہے تیری اکھاں کہنا تھک گئی پیسے گھڑنے ہنسنے والی باتیں نہیں بچے ہوئے تسی بلاتے ہو نا ہاں 60 ہزار دے کے لاکھ دے کے جناب 1 منٹ کا 1,000 روپیہ تسی دے دو میں تساں دے محمد عربی کے غلام دین نال کوئی وفات کی ہوندی اگر پر ہٹا کی تے حضور دے دین واسطے تساں دے ساری کرتوت کی ہاں تساں دے بالکل تساں مولانا کبیر صاحب صرف تقریر کی تھی تسی جڑے ہوندے تے انہاں دوبارہ جمعہ اس مسجد میں پڑھوا دو ہاں جی ہاں نہیں جی چونکہ ہماری چونکہ کہتے دین کا کام ہوا دین کا کام ہوا ہم سب بازار ہٹ پر حضور کی بات کر کفر ڈھا پاؤں منافق ڈھا پاؤں جنہیں چونکہ ہوتے قبر کی کمی جب فرشتے پوچھیں گے نا انہاں دے بارے کی کہہ رہے ہیں کہتے چونکہ اتنی دیر فرشتے لمحے پا رہے ہیں ان کا چون دیا پترا آج چون کرنا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگنے سے پھر نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا اور دوسری چمچگیریاں چھوڑ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے ممتاز کہنے لگا حضور نے وعدہ فرمایا کہ پھندے تک آنا تیرا کام ہے وہ سوال حضور جلوہ گر نہیں 1.5 منٹ گزرے آس کے کہنے لگا اچھے کی تو مالک آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 12
نمبر شریف میں انہوں نے بڑے فون آئے انہوں نے والد صاحب سے، میں بولنا چاہیا ضرور سی سویرے آئے، پھر منگل کی صبح پھر آتے رہے، رات سے سارے جاگتے رہے پروگرام سے، میں پھر کر چکیا، پھر 2 بجے میں دیکھا کہ بابے نے فون ہی فون، میں کہا خیر ہے جتنے فون کیتے، کہنے لگے میں گل دسنی سی، میں کہا دسو جی کی گل ہے، کہنے لگے 12 ربیع الاول شریف والے دن کم از کم 50,000 بندہ غازی کے مزار پہ آیا. مالکا آخر اٹھے کیوں بھجوائے 50,000 بندہ کانسٹیبل کو سلام کرنا آیا. میں کہ اقبال کانسٹیبل کو روز مرنے اور ممتاز 50,000 بندہ وہ بھی 12 ربیع الاول شریف کو سلام کرن کیوں آیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں راہیل کو کیسی راہیل میں کیسی کوئی صرف تو چھڑی جڑی ہوتی نا فوج کی جنرل کی، وہ ایک چھڑی نپ کے نا تو برما ایئرپورٹ سے چلتا ہے اتنے صرف این کر کے ایک بار گھما دے تے تو بہت پتہ لگا انہاں بیچارے کو ڈاکٹر بم کوئی نہیں، انہاں کو تو کھان دے کپڑے نہیں کوئی، روٹی بھی کھان نہیں کوئی. آج تو بات فرما کے مسلمانوں والے سے ٹیڑھی کرا تیرا ہیر انہاں دا سربراہ ہے. میں کہتا ہوں تیرا نام آیا اور ریٹائر ہو گیا بیچارہ، ٹی کھانے مشرف کی طرح امریکی اسپتال کے علاج کرانے جنرل یحییٰ کی طرح ایوب خان کی قبر پر کچھ سال بعد بھی 10 بندے کوئی نہیں جانے چلے. اب قیامت تک جن کی قبر بھی سلامت رہنی ہیں جنہوں نے سرور پڑھے نا 2 ہی وجہ تو یا تو اسلام کا کام کیتا یا حضور کی عزت کرتا. عشق اقبال کہتا عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیرے لگی. اقبال کہتا عشق بادشاہ بھی ہے کہ کھلی دلیل، اس تو بڑی کھلی دلیل کیڑی تھی 12 ربیع الاول میں 50,000 بندہ، اس تو بڑی کیڑی کھلی دلیل کہتا بادشاہ بھی ہے کہ کھلی دلیل بھی ہے، لیکن لازمان و دوش و فردا یذور، عشق ہے لازمان لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا حضور بھی کہ ہے لا مکان. اے کتنے دفن ہوئے انہاں دی قبراں تے کنے فاتحہ پڑھیاں جنہاں دی کدھر لات جاؤ بھی رہنا بھی لبی سی یا ٹوپی پتہ ہے لبن بار ہاں ٹوپی دی سی سڑی جاؤ ہاتھ سڑ گئی. وہ تو پیپل کر کے ایک گل میں ہو رہے چلے اسی کسی نے محبت عشق کی گلا نہیں کرتے، گل میں ہو رہے کائنات جتنے جگہ وگال کرنا گل میں چکو کرنا وہ حضور کی محبت ہے. ہاں جی اصل انہوں بھی یہ جڑے جو کچھ نہ حرکت کی کوئی تھوڑیاں وہ جا کے مورتیاں کے جا کے سجدے پہ کرنا. ہاں جی اور زرکاری کا پٹھا، ہاں جی وہ حرام زادے اس میں شرم تے حیا بھی کوئی نہ آئی کہ رسول اللہ کی تشریف آوری کے بعد حضور نے این کی اشارے تے بت توڑوائے. خالد بن ولید نے بھیجا اس کا بت توڑن واسطے، جب خالد بن ولید بت توڑا تو فرمایا تل کا روزہ ولن تو بدا بدا، یہی ہوتا تھا آج کے بعد قیامت تک حضور کی امت کی پوجا نہیں کرے گی. یا تو فیصلہ کرے میں کافر ہوں تو پھر جو جدھر مرضی جاوے کلمہ پڑھے آتے خالد بن ولید کا فیصلہ قیامت تک کہ حضور کا امتی کبھی کتا کے نہیں جھکے نہ ملتیاں بھی کبھی جھکے گا، ہاں نہ سکھا بھی کبھی فاتحہ پڑھے گا اور بلے آڑا. ہاں جی کتنی بھی کوئی بس انہیں جانا میں اس کی طرف میں لے جانا چاہنا حضور کی امت بس. جب اے گل ہو گئی کفر طے پڑنا اسلام پھر کھڑ نہیں لگن دینا میدان حضور نے فرمایا مصعب ادھر آؤ، یہ حضور کا جھنڈا چاہ کے کھڑے سے حضرت مصعب سے ہنس پہ حضرت مصعب ایسا بھی نہیں فرشتہ ہنس پہ عرض کی تھی حضور تسی مصعب کو بلایا کہ میں مصعب نہیں ہوں. اور میں کیوں عرض کی تھی میں تو فرشتہ میں کیویں کہنا کہ جھنڈا تسی مصعب کو دیتا جب وہ شہید ہونے کے ڈھمن لگ گئے تو میں نے رب نے فرمایا فوراً میرے نبی کا جھنڈا چک لے جا کے میرے نبی کا جھنڈا گرنا نہیں چاہیے گا. اللہ نے اپنے حبیب کے جھنڈے میں فرشتے کی صورت میں بھی چکوا دے گا. اسلام اسلام بس اس اسلام کی گل کرو جی میں گل کرتا میں کون کتا پاک رسول اللہ بالکل مال کا پاور دیتی ورنہ میرے جب لکھ درد والا بندہ 48 75 گھنٹے سمے نہیں تقریر ہی کرتا رہے گڑے کی بھی اثر نہ ہو گل بھی کوئی نہ ہو گل بھی ہو میں حقیقت کر سکتا ورنہ میں جڑا تقریر کرنا
6 بھی 7 بھی 8 بھی میں کام چھڑنا لاؤ آج میں پھر بھی کوئی نہ کبھی نیند آئی نہ کبھی روٹی کی بات میرے گھر والے کہنے لو تسی جناب کی پروگرام ہے تھوڑا زندہ رہنا ہے کہ نہیں آخر نہیں رہنا نہیں رہنا میرے گھر والے کے جو نا کراشن کوفن چاہیے تھی سویرے سارے ہی خوش میں اپنی بیٹی نے پوچھا پریشان کو بھی انہیں کہا کراشن کوفن کیسے تھی اس کمرے میں بیٹھ کر باہر نکلے تو ہم گولی مارتے ہیں وہ جناب 5 بندے اس کمرے کے باہر کھڑے رہے تو میں اپنی بیٹی کو پوچھا مجھے پریشان تو نہیں ہے کہ تم سویرے چاہیے سی بند یا سانو پیٹ چھڑ دیا یا کام چھڑ دیا تو میری بیٹی نے کیا ابو جی کمال والی بات ہے کربلا یہ سید غازی کے بعد بھی کھا بھی اسی تے نہیں دین دکھاتے رہ کی تاسی کراشن کو نہیں برداشت کر سکتا آخر کے مولانا کتنے ڈہ سکتے ہیں میں آخر چلیا گل کچھ ہو رہی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل یا وہ جستجو عشق حضور و اضطراب جب اسی شعر پڑھیا میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساری اس کا حضور کی عزت تے قربان ہو تے خالی پڑھن تک نہیں نہ ہوندی بات واقعی میرا سارا گھر توڑ گیا مار بھی جاندے نے میرے سارے خاندان بھی ختم کر جاندے اور خاتم دے چہرے تے پھر بھی ہنسی آتی آج بھی میں کہہ رہا ہوں شک مار دو میرا سارا خاندان میرا سارا خاندان میرے بچے تیار ہیں اور ان میں جب کہندا ہی ہے بات میرا بیٹا جڑا اس نے مینوں آزمایا بھی صحیح 1 اکتوبر نو کہندا پیسے دیو میں دتے کہندا پھر دیو میں دتے پھر کہنے لگا پھر ہو گیا میں فیکٹری لگی 5 لاکھ روپیہ کر کے چل گیا کہنے لگا پھر کانفرنس کو تو نہیں کر دیں نہیں کر دیں کانفرنس کو کہنے لگا پھر پیسے دو صحیح دینے فلانے نو دینے فلانے میں آتا پھر گل لے ایڈ گڈی جڑی یہ بات جا کے میرا پتر کہنے لگا کہتا ہوں تھوڑی گڈی نہیں دی میں کیوں کہنے لگا جدوں دی ہوش سنبھالی ساڑے کان کھا گیا سب کچھ حضور کے لیے سب کچھ حضور کے لیے ایسی دیکھنا سی کہ گڈی حضور واسطے یا پیو واسطے کہنا ساڑے کان کھا گیا تو ساری جدوں آوے کوئی نہ کوئی حدیث سانو سنائی ہو خیر حضور کے لیے ساتھ نے یہ کیا ہاں جی تے جدوں اپنی والی اسی ویکھیا بھی ساڈے پیو دی گڈی اپنے واسطے یا حضور واسطے میں کہا بندہ اینو بیچ کے چلے آپ اسی اور منگا دے زیادہ والا سب گڈی پکوان وزیر پرانا گڈی دی کوئی کمی پیر صاحب کو کمان ہم صاحب کو کمان دے جناب چاہو ایسا تو مسئلہ لیکن گل بھی چاہو وہ بھی میں بھی کی نوی بھی کام میرا ایک شاگرد آیا انہوں نے کہا جناب 1 ربیع الاول سے پڑھی خدمت کرنی میں نے جی کہنے لگا بس اس دن دساں گا اور میرے ڈرائیور کو نے بلایا انہوں نے کہا پرانی گاڑی کی چابی میں نے دے دیا نئی گاڑی کی چابی میں کہ یار کہا سارے بس تسی 1000 لاکھ کلومیٹر چلنی نوی 1 ربیع الاول ہے دسو مال کوئی گڈی بھی کبھی کوئی نوی نہیں ملی کی محمد سے وفات ہو گئے میں تو کوئی سمجھی نہیں نہ کتھوں آئی میں 10 دن تک کتھوں آئی اجے گڈی کو دے نہ ہی اسے دے نہ میری نہ لیکن انہوں نے چابی دے دی میں نے شرم آتی تھی اس گڈی کو بیٹھ وہ بھی نوی گل بھی جو ہے کتا پاک رسول اللہ کا خالق سے کتے روٹی تو پانی نہیں خیر دے دنیا کا بھی دستور یہ مطلب ہے کہ سمجھی تھی مولانا صاحب کو کسی کو ایجنسی کو مال تو نہیں کھاتا آج ساڑی کو بھی پتا چلا گل بھی ہو رہے چلے اور صحابہ کیسے کس طرح کے خزانے آ گئے صحابہ رو پیسہ انہوں نے کہا یا اللہ اس واسطے دین کی خدمت تھوڑی کی تھی آج میں بھی پریشان ہوا باقی پریشان ہے کہ انہیں زبردستی ہو کیا جناب میں اینڈ کر دیا گا اپنے آپ کی خوشی ہے میں کہتے ہیں نہیں چاہیے قدر نہیں ہوئی ہوں ربیع الاول شریف آ گیا میں حضور کو بتاؤں مجھے جڑی
کیوں 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 کرا ایسے کی محمد سے وفات میں بھی کرنا گڑی بھی کسی کسی بھائی تو گھر جا کتے بدلے بڑے بڑے بزرگ ہے بیٹھے ماں بیٹھے بڑے لوگ نا کتے نے تو کوئی نہیں کوئی شاید لیکن گل میں حضور نام کا کیوں جی یہ تو بغیر میں نے دل کی گل کو نہیں سی آئی یہ تو بغیر سوچے مالک دن آتا ہے فقیروں پہ انہیں کو دیا خود بھی دے اور خود کہے میرے منگلے میرے منگلے منگل میں جو بڑی باقی کر نہیں منگیا رسول اللہ کو کبھی بھی کوئی شاید منگی صرف دین کے بارے یا رسول اللہ ساری مدد کرو تو بڑا دین کا ہے میں ضرور منگا اپنی صحت واسطے بھی کبھی نہیں منگی بالکل نہیں منگا بالکل میں ہو سکتا منگا تو مالک کرم فرمائی لیکن نہیں منگا میں کہ تسی خوش ہو جیسے خوش مالک خوش ہے ہم تیسری بار جناب حضرت کی زیارت کی تھی سید و عرفان شاہ وقت نانگا مالک فیصل آباد اتوار والے دن زور کے بعد آپ بھی اتنے موجود سن اتنے میں شاہ صاحب کو پوچھا نہیں تھی میں پوچھا میں کہ شاہ جی دسو حضور خود کی جانتے شاہ جی رون لگ نہیں کوٹ کے کہتے لگے حضور خود جانتے میری امت لبیک کا نعرہ لگا نانگا مست بابا تھی بھی آئے ہوئے کیوں جی وہ کہنے وہ بڑے ڈاٹے شاہ آج بڑے ڈاٹے وہ بھی اٹھ کے رو پائے انہوں نے کہا آپ حضور خود چاہتے ہیں میری امت لبیک کا نعرہ لگائے اور یہ سمجھ تو بعد اتنے ہو جائے ایک کو والی لبیک کا نعرہ لگائے توجہ میں کہنا لبیک ایسا نہیں بات ایسا نہیں کہا لبیک یا رسول اللہ تعالیٰ جاوے تو مسیح بھی کہے بھائی کی ہونے لگا لبیک خود چاہتے ہیں میری امت کے نعرہ لگائے بس اس کو بڑی بات کریں کوئی نہیں حضرت کی دعا پڑھ ہے پہلے بھی لوگ سمجھ مولوی آپ نے پڑھ دیا شکر ہے جناب کسی بھی اس دن مولوی ہاں جی رات میں جو ہو رہے ہاں حضور نال پیار کرنا ہے اننے واہ کرنا ہے 70 قسم لگے حضرت اللہ کے بیت اللہ کتنے سیر بھی ہاتھ بھی ہوش بھی ہو گئے ڈایا بھی پہ ہوش آئی تو کی پوچھا سر تک کچھ بننا ہے کوئی نہیں بننا بازو ایسی صاحب تابعین کہنے لسی آپ تو بازو لٹ کے بیٹھے اتنے ایک اور حضرت بڑی عجیب بات ہے حضور بھی بارگاہ میں جا کے ہاتھ کیوں نہ پھیلایا صحابہ دے کی ٹینشن نہیں ہوں بازو دے کے پھر کبھی اور دے دو یہ بھی ایک محبت اللہ سے حضرت کا دادا آنکھ لے لے یہاں کیا نہیں لینے یہ بھی تو ایک عشق اچھا بات ہے نا جی یہ بھی عشق کا انداز ہے ہاں جی کہ صحابہ جی دے کے پھر لئیے بھی ہے دے کے پھر لٹکتا بھی رہا کانا میں ہاتھ میں وہاں رہتا ہے دنیا میں بھی دسنا ہے ان بھی عشق ہویا تو این بھی عشق ہاں جی واہ کیا جود و کرم ہے شاہ برخا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں حضرت اللہ چلے جاندے حضور بازو تو پہلے نالوں زیادہ سونا ہو جانا سی لیکن فرمایا نہیں اسی قیامت تک دسنا چاہتے ہیں کہ سانو رب نے اپنے حبیب کی غلامی واسطے جڑا چنیا انج بھی سجن واہ انج بھی سجن واہ حضور نے آپ کو میرا میں تو فرمایا ہی نہیں کدھر ہے جی تنہا نہ انہیں کیا ہے جی دسنا تابعین بھی دیکھتے رہے انہیں کیا کی ہویا عشق جی نے انہیں کیا کی ہویا اس ہاتھ کو انہیں کیا کی ہویا حضور کا دفاع کی تسی ہو رہی ہویا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 70 زخم لگے ہوئے سر پھٹے ہوئے ہوش آئی تو کی پوچھا ما فعل رسول اللہ تو سوچی حضور کا کی حال ہے انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے دینی مدرسے سے طالب علم تیار رہا میں انہوں کو گرنام سنن لگا سارے حدیث کی آپ کو بھی سنو کیا اس واسطے میں علماء کو میں تھوڑے پیروں میں کھار نہیں پڑتا کم از کم اپنے کمپیوٹر کی جان چھوڑ کے دین پڑھا میں تو سچی بات کر رہا ہوں مولویوں کو کوئی لوڑ نہیں ممبر کے بیٹھ مولوی کو کمپیوٹر چلانا مولوی حدیثیں پڑھنی آنے حسن ابن علی قال صاحب کو خالی ہندمنا بھی حالا وقام صافا قلت صفلی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأذهان دائم الفكرة
ليست له راحة طويلة السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يظن منها شيئا غير أنه لم يكن يظن زواجا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيئا حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أراد وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. دوسری پڑھتا ہوں. اچھا دوسری حدیث عن علي بن ابي طالب قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد وكان ربادا من القوم ولم يكن بالجاد الكذب ولا بالسخط كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرق قضاء العينين ادب الاشقار جليل المشاش والقدر اجلد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة واضينهم عريقة واكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابه ومن خالته معرفة احبه يقول نائته لم نر قبله ولا بعده مثله. عن الحسن تیسری پڑھ دینا. عن الحسن بن علي قال سأل البخاري هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعر شحمة أذنيه إذ هو وفره أظهر الله الواسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أفنى العرقين له نور يقصده من لم يتأمل وشمع كسر اللحية صعب الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفردة معتدل الخلق باطل متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين لحم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عالي الصدرين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسل الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شاعر الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال قبل يخطو تكيفا ويمشي هونا زريع المشهد إذا مشى كأنما ينحط من سبب خافض وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدو من لقي السلام کیا إذا قفزا شفاعت تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. یہ ثانیہ حدیث کا ترجمہ خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. چوتھی بھی سنا دوں. اچھا شاہ محقق بیچارے کی حضور کی گل ہو گئی. شاہ محقق کی ناڑی ہو گئی ساری حضور کے درد فقیر وہ تو شاہ کو رات حدیث دے گی شاہ القاضی کی ذات داڑھی نہ کر دو جان لا گل میرے آقا دی. ہاں جی گل سمجھ آئی. عن الحسن بن علي
دو امام حسن کو نہیں امام اے اگلی جڑی میں امام حسین کو لیکن امام حسن کہتے ہیں میں بڑا عرصہ چھپائی رکھیا میں امام حسین نے نہیں دسیا جب میں پوچھا کہ میرے تو پہلے وہ حدیث پوچھ چکے تھے پھر امام حسن نے امام حسین کو لگایا اے سیرت جناب اے رسول اللہ کی سیرت عن الحسن بن علي قال سأل البخاري عند ابن ابي عاصم وكان مصافا حلية رسول الله وانا اشتهي ان يصفني منها تعلق به فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما مفهما يطلع وجه طلال والقمر اتى تشبيه حديث فذكر الحديث بطوله قال الحسن فقدمت هل حسن زمانا امام حسن کہتے ہیں میں کئی عرصہ حسین کو حدیث چھپائی میں کہ حسین آخر قصہ ثم حدثته ووجدته قد سبقني اليه فساله عما سالته ووجدته قد سال اباه عما الخليل عما خرجه وشكري فلم يدع منه شيئا میں جب انہوں نے حدیث سنائی تو میں کہا کہ میرے تو پہلے پوچھ چکے سن بات کہ میرے تو پہلے اپنے ابا جی کو بھی پوچھ چکے سن کہ میرے نانا جان گھر داخل ہونے سن پھر کی منظر ہونا سی باہر داخل ہونا پھر کی منظر ہونا سی میرے نانا جان مجلس جانے سن پھر کی میرے نانا جان کی مجلس تھا فقال الحسین سالت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال كان اذا الى منزله جزء دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزء جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة فلم يدخر عنهم شيئا. امام حسین کی کہنے میں پوچھا میرے نانا جان گھر داخل ہونے سے حضور تو منظر کی ہونے سے مولا علی فرماتے ہیں میں حسین کو دسیا کہ جب آپ کے نانا جان گھر داخل ہونے سے آپ اپنے وقت میں تین حصے تقسیم کرتے جزء عالی و جزء نفس. ایک وقت حضور اللہ واسطے خاص ہے دوسرا اپنے کھانا واسطے کی پکیا کون آیا کون گیا آج کیڑی شے ہے کون آیا کتنے آیا ایک جزء نفس کی خاص اپنی ذات واسطے حضور وقت پھر حضور اپنی امت کے کتنے قریب ہیں ثم جزا جزء بینہ و بین الناس پھر جڑا اپنا وقت سی نا حضور دے وچ پھر بچا کے اپنے غلاماں نوں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اس حدیث کی تشریح کرنے لگے صبح ہو جائے لیکن ایک گھر میں حضور کرنے لگا میں صرف نام پڑھی میں کتابیں بھی لکھیاں اس کے باوجود کہ زبرہ دیر صحیح کرنے لگیا کم از کم میں 8 شرح بیٹھتی ہیں پہ عربی کی اردو تائیں زبر ذہن میں بڑی سمجھ پھر میرے جا بندہ جلے 40 سال ہو گئے کام کر دیا پھر بھی انہوں ضرورت پئی جڑے مولوی پڑھاندے کوئی نہیں سارے نام پڑھتے کوئی نہیں وہ کس طرح یہ شرح پڑھان گے تو کہتا عبد القیوم افغانی جو بندی سبھی حال کا داماد ہے بڑی بڑی لائبریری اس نے حضور ادھی شرح نے غلط لکھی ہے حدیث 3 جلد ادھی شرح اور میرا دل کرنا میرا دل اس نے کرتا سی لیکن ٹائم کو نہیں انہوں نے ملا یہ ضرورت پیسے کرنے کی ساڑھے اپنے بھی کچھ ہوتا رہا کام نہیں میں ملا علی قاری میں جا کے پھر پڑھیا پھر گل پڑھی ہاں میں ضرورت دینی سی ہوں بھی ہو سکتا تو اٹھ جا بڑے علماء ہوتے نہیں پتہ ملا ہاں جی اے گل دسو یار یہ سمجھیں راتی میں بٹن دبایا سے میرے مولوی مشین چکا بھیجے تھی مولانا انہوں کی پتہ ہے کاکڑے ٹاؤن والے کثیرہ نے کتنی محنت کر کے ایک مینٹا بنانے لگیا کتنا ٹائم لگتا ہے کہ حافظ عالم پڑھا کے اسی بھیجا ایک کمینہ بندہ اٹھ کے کہنا مولانا تو ساری جماعت کے خلاف کیوں کرتی تھی رسول اللہ فرمایا کہ تو حق مولوی بیان کرنا ہے تیری جماعت چوڑیاں کون ہوتی جن کے خلاف گل ہو گئی تو عالم نے مسلے ہوتے پہ گیا چوڑیاں کا پتہ نہیں مسیح کسی کی گل نہیں چلتی سوائے اللہ رسول کی گل لیکن مولانا ایک گل کبیر صاحب تھی پریشان نہیں ہونا ایک گل ادو ہونی تھوڑی گل ادو سننی ادو تھی تلوار ہاتھ چ لے کے خطبہ دینا سمجھ آئی ادو امام ابو یوسف دیا جتیاں لوگ بیٹھتے رہ جاتے سن ادو جناب امام ربانی کے خلیفہ مولانا عبد الحکیم صاحب کوٹی کو تولیا گیا جب رسول اللہ تدین تخت ورنہ انجی ہوتا رہنا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھنا بھی نہ آیا انہیں سمجھا بول کے لیے وہ دین ہی نہیں پڑھتا جنہوں نے کلمہ اللہ پڑھنے نہ آیا جناب انہیں سمجھا دین سے کھانا نہ اسا دین پڑھیا ہاں تو دیہڑی راتی ہے میں حدیث جڑیاں دے یاد تو کر کر کے دکھاوے کل واللہ غلام یعنی رحمان والے کو کل واللہ چوڑے کو پڑھنے کے لیے
اعتزاز حسن بڑا وکیل ہے، چوڑے کو کل واللہ پڑھنی نہیں آئی، انہیں دسنا سانو ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ ناموس رسالت کا مسئلہ ہمیں حضرت علی حجویری نے بتانا ہے، امام ربانی بتانا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے بتانا ہے۔ آتے کوئی سمجھے کہ دین کے وارث چلے گئے، ساڑیاں گردنا صرف دین واسطے سے رکھی ہوئی ہیں، ہاں اپنے پتر بھی دین واسطے رکھے ہوئے، اپنا مال بھی دین واسطے رکھے ہوئے، جدھر دل کرے پھر آزما لے۔ میں سچی گل کر میں اتنے بھی گلا کرنا لاہور میں میرے بس شاگردوں کو بلا کے وکیل کرنا کچھ گل کرنا اس سب کرنا گل میں ہو رہے سارے مولوی بیٹھے سن اتحاد بیٹھا منافقین سی سی پی او لاہور آیا انہیں گل کی گل حق اپنا جڑا راستہ خود بنا سی سی پی او کیا اتنے سارے افسران بیٹھے تھے انہیں کہا جناب میں زندگی یہ وجہ نہیں سنیا جی میں بولا بھائی یار کچھ نہیں ہوا دروازہ ہوا اور کچھ نہیں ہوتا بام کو اٹھ نہیں چلتا ادھر کی تھی سمجھی میری گل اتنی دیر میں وقت ضائع کرنا ہے ہو بھی کیا تو کی بنا تھا تھی تو پڑھ کے جلے جمشید والے پڑے کھڑے اسی تو آنو فضل آخر آبادی والے لے جانا چاہتے آنو کفایت ہے تھوڑا جا دروازہ پڑھ کر کی اور لگا ہے موت ہو گئی موت میں جدو تسی دیکھ کے نہ گل کیتی نا تے موت ہمیشہ سوال رہنا موت کو تسی گل کیتی موت کرنا نہیں اے تے محمد عربی دا غلام کو چھڑا مرنا دیکھتے ہیں مطلب چاہیے تو مرے شاک گیا تھوڑا سا دروازہ کھڑ گیا تو کہتے باہر سے پولیس آ گئی اسی تے نکلی کبھی کوئی تکلیف نہ رہی یہی کرنے ہو میں جانتے ہیں کی بول کے میں تو سارا مزہ ہی کر لکشا ہے اپنے آپ یہی تو گل اسلام کدی بھی تاری مدد نہیں کرنا جدو تک تھی اچھو اسلام نال کام نہ کرتے میں تمہیں پکی گل دس جدو تھی اچھو دل جس دن اسلام مان لیا اسلام نے آپ کے چھوٹے بندے کتنے لائے چلو جی ہوں تو میرے بن گئے دو سینے دل تے ہے نہیں شام مطلب وہ دل بھی ہوئے پھر بھی ہو جانا ہے کمال والی بات ہے موت کی اکھا چکھا پاڑیاں موت سے پیچھے ہٹ گئی جدو تک موت کیا کہتے ہیں میں آج بھی آدمی 50 سال بعد بھی جانا تو ہے لیکن جب تم یہ سمجھو کہ موت لیڑے آندھی کوئی نہیں موت نہیں لیڑے پھر موت چڑھتی محمد عربی کا غلام کیوں جی دریا دجلن حضرت صاحب کی فرمایا راس ہی پار جانا ہے دریاواں نہ بھی کبھی کسی گلا کیتیاں ہاں کرتے ہیں میرے حضور تو غلام ہو شیر آ رہا ہے مطلب شیر کو تعارف صحابہ نے تعارف کی کرایا فقیر ایک ہے نہیں فقیر نا شیرا یا الحارث اے تو میں کہنا دریا میں بھی تعارف حضرت صاحب فرمایا جان لیا سی کون میں کہتا جناب کیڑی ضرورت ہے دسن والی جنہ تے تسی من جو اسی منوں مننے باہر جانا میں ہاں میں کہ لنگ جاؤ پھر باہر جانا تے لنگ ان کا کوئی نہیں کرتا ہم نے کیا کوڑ پڑا لنگو صاحب ہے جا رہے سن جے تخت ہوتے پر چھا بیٹھا حضور اس بات کی سمجھ نہیں آئی میں پیالہ ٹوٹ گیا ایک صحابی کا تو روڑ گیا بعد حضرت صاحب فرمایا کسی کی شاید نہیں رہی صحابی کہنا کہ پیالہ ٹھہر گیا میں کہا کہ ڈٹھا لہرا کے چھلا آئی نا گھوڑے نے گڑے گا تو مونج دی رسی کمزور سی وہ توڑ کے چھلا لے گئی حدیث دیوی میں کھول گلے نہ ہوئے گھوڑے اندر چھلا کتنے جا چڑی تیری نگاہ ناز سے میں واقعی سمجھ نہیں آیا چھلا اس سے گھوڑے نے گردن تک جا رہی ہے گھوڑے نے پیر نے کھول بھی گلے نہ ہوئے میں کہ پالے کی بنیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد لو جی تھوڑے فخر کشمیر غازی تنویر احمد قادری بھائی نہیں آیا جی اور بیٹھے فقیرہ کر کے آ جا کبیر صاحب اگے آ جاؤ تسی تو بادشاہ ہو شیر ہو اگے آؤ جی نہیں تو پھر ٹھیک اور جتنے میری آواز سن رہے ہو بیٹھے ہو کہ آ جاؤ غازی تنویر احمد قادری فخر کشمیر یہ فخر کشمیر بڑی بڑی دنیا کمان گئی پیسے بندہ نے چھوڑا میں جتوں جد امیر کو شروع ہوتا وہ اتنے تک کوٹ کی کوٹ جتنے بندہ نہیں چڑھ سکتا امیر دنیا اتنے بھی کوٹیاں بنا چھوڑی کیونکہ سدا چ رہنا سی تھلے تو بندہ رہ نہیں سکتا مڑ کے پھر تو لان لگیا بابے نے کتنی مصیبت ہوئی جانا میں ڈیفینس کا قبرستان حقیقت میں دیکھنے گیا
میں تو شاید قرآن بھی میں کیا میٹنگ جا رہی ہوگی میں تو کوئی نہیں. پھر میں میری ٹاؤن لکھ دیا قبرستان میں اندر میں کیا تجھے قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ نہ کہ ایڈے سے کوٹھے کا فائدہ پڑ کے روڑنا مٹی کی ویر پوریا بڑا بڑا مال کمایا کشمیریاں کوٹھے بڑھائے بڑے بڑے محل بنائے لیکن جڑی کمائی امید قادری کی تھی وہ گل میں ہو رہی پوری دنیا کی تبلیغ قادری پوری دنیا کہتے دو جی کہتے ہولی مہینہ کسی انگریز نے میں آج تک کسی کشمیری نے کیا کہ ہولی مہینہ گل میں ہو رہے جیل بندہ مار کے گیا تو کہتے ہیں ہولی مہینہ کوئی بیٹھا ہوئے لندن والا بھی میں دسو بھائی کسی لندن والے انگریزا میں کیا ہو بندہ مارے ہوئے این نہیں کچھ سونے جائے کپڑے پا کے انگریز ویسے ہی کپڑا وہ تو اس کی بھی تاکید کر لگ پہ کپڑا کہاں سے آ رہا ہے اور جو کام کوئی نہیں ہونا قاتل نو کدی ویکھ کے کیا ہوئے قاتل کہنا دے بکا ساڑھے نزدیک کے قاضی ہیں انگریزا کیا ہوئے ہولی مہینہ آ گیا گل وچ ہو رہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے بس دین واسطے کام کرنا ہے غازی تنویر احمد قادری علم و دین والا خنجر لے کے چلے گئے اس کی دکان ایڈا بڑا خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین اور مرزائی وہ سارے 1,40,000 نبیوں کو گاڑا بیٹھے 1,40,000 نبیوں کے خلاف واسطے پھر کہتا سی ہر ہفتے میرے کو جبریل آ لازی تنویر نے گاڑے جا کے ہار پڑا آج تک کفر تو یہی کہنا ہے گاڑے جا کے کہنا جی شاباش یہ کہنا بس پھر گل تو ہو رہی جی گل میں کر دیتی گل بھی ہو رہی غازی تنویر احمد قادری کے پتر لے کے بیٹھے ہوئے سن صوفے پہ جب چلے وہ کہتے ہیں میرا دل کی آخری میری پتر کا بوسہ دیا جا جو کہ نسنا تو میں ہے نہیں تو دستوری کوئی نہیں یہ بھی میں نہیں کہنا میں نہیں کیتا یہ تو 1400 سال ہے تو دستوری نہیں منشوری نہیں لاتی کہنے کہ میں کہ آخری باری چلو پتر نے چن کی جاؤں لیکن گھر لگے پھر عشق رسول نے میرا پیر جڑا نہیں چلنے دیتا روک دیتا انہیں کیا جی بوسہ دینے نیت بدل گئی پھر اولاد سے اولاد ہوگی میں کہا مال دس ہوئے نکے پتر کا چہرہ چمڑ تو کنے روکیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 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 لبیک لبیک یا رسول لبیک کتنا کہتے ہیں اچھا اللہ علیہ لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک جب سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا غازی تیرے پیروکار دیشمار دیشمار غازی تیرے پیروکار دیشمار دیشمار لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک صاحب کا قد 6 فٹ 2 انچ اور کہتے میں جب اندر بڑھا تھا میں ٹھنڈا جب چولہا بیٹھے تھے میرا دل تک کہ کچھ بھی پہلی اے دے وکیلے ناموس مصطفیٰ کا سردن خود انڈر میرے کچھ بھی پاؤ چرس موجود جیسے ایک دفعہ 20 مریض النفس میرے پر گاڑ بھی اس ویلے آپ کو شرمندامہ جناب نشے رکھ کے کہنا میرے جبریل دسو نا یار منصب نبوت کا جو اتنی بڑی بدماشیاں کر انہوں کا علاج سے غازی تنویر نہیں سی کرنا فیصلہ سی اگر تو میں انہوں نے جو جرمن کا سی نا صحافی میں انہوں نے کہا ساڑھے مگر لے جاؤ آسیہ مسیح کی جان چھڑ دو پوری امت آج بھی غلط ہو جائے ناموس سے رسالت غداری نہیں ہو سکتے رسول کی ایک ہی صدا رسول کی ایک ہی صدا ساڑھے مگر لے جاؤ
پھر دیا نام کا چل جہان آباد چل جائے تھی وہ کہنا سنا یہاں بڑی کشیدگی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں آخر چل گڈی میری تو نال پہ میں تینوں جہان آباد لے چلنا تو میں سبیل چیر کے پوری گلیاں کرانا عیسائی کہ عیسائی میری طرف انگل بھی اٹھا لے یا ایسے سارے عیسائی میری مسجد سے باہر لیا ایسے کسی نے چوں نہیں کی تھی میں آخر کافر ہونا اور بات ہے وہ زندہ رہے استاد بن کر زندہ کوئی نہیں رہ سکتا انہیں سوال ہی انہوں بھول گئے وہ سوال ہی بھول گئے ہاں جی میں اگر تو سمجھے نہیں سکتا مسئلہ کتنا اساس ہے کہنے لگا ہمیں یہ نہیں بتایا میں کہ صحافی کے اور سنیو مسلمانوں کے ترجمان پیر میر علی شاہ کو زیادہ تو ایک باری پیر میر علی شاہ بورڈ کے اندر پہ گیا پیر میر علی شاہ کا سایہ سنیا یہ کہنا میں نے اتنی باری زیادہ تو مڑ کے کینیڈا جا کے میں بہ گیا سوال ہے شاہ جی پیر میر علی شاہ ایک باری جھلک دیکھی راج بھی نہ دیکھا پیتی بھج کے امام کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرکارتے بےتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نکاح نال ہاں جی سید ہو کے تے کہنے میں تو بھج کے کباب ہوا لیکن راج کے دیکھے بھی نہ الطیف سرا من طلاته والشذ بدا من غفرته فسكرت هنا من بس ایک باری میرے لیے شاہ رکھے تھے خدا سایہ گم ہو جائے گورڈے اندر جا کے بیٹھے باہر میں نکلے مولانا غلام محمد گوٹلی او بابلپور کی گلی جو گزرے ایک مجلوس ہوتے ہیں انہوں نے کہا سناؤ ہے تیرے پیر کا کی حال ہے انہوں نے کہا میرے پیر کا بیمار ہے مولانا غلام محمد گوٹلی کا قد میرے والے کو کم از کم 6 فٹ 7 فٹ ہونا ہے ایسے سدور جتنے ہیں آج میں انہوں کی تصویر دیکھی جب پیر میرے لیے شاہ صاحب گوروں سے پاک پتر کی بات کرنے لگی تو چھتوں سے بیٹھے اور ایڈ اپ کر دے انہوں نے کم از کم 7 فٹ کا پکا ہونا مطلب کہنے لگے میں گزریا تو میں کہا جناب وہ بیمار ہے مجذوب کرنے لگا تیرا پیر مکر کرنا بیمار شمار ہوئی انہوں نے کہا جان دو بادشاہ کر رہے ہو میرا پیر ایڈا بڑا میرا نشان مکر کے میں کرنا انہوں نے کیا مکر ان کرنا بھی جب حضور کو دیدار کی تیس نہ تو دسایا کون ہے میرا یہ دعویٰ ہے جیڑا کہتا ہے حضور کی زیارت ہوئی پیر میرا شاہ امام حسن دی کہ میں حدیث پڑھیاں کہ تو وفر اظہر اللہ واسع الجمیل پیر میرا شاہ سے دسیا کہ الطیف سرا من طلاته والشذ بدا من وفر اظہر اللہ تو پھر دسے میں حضور کو کی لے گیا زلفہ کی وجہ سے دان مبارک کی وجہ سے ابرو پھر کی وجہ سے پھر اس نے چادر کی ہوئی جھوٹ مار رہے حضور کی زیارت ہوئی نہ زیارت ہوئے دل وچ ہو رہے لوگ کھیل بنا لے اس کا گل تے مک جاندی جے پیر میرے کی شادی مک گئی گل الطیف سرا من طلاته والشذ بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته نैना دیا فوجاں در چڑیاں کیوں جی ثواب ہے امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان دے ابرو اتنے سونے اتنے لمبے اتنے خوبصورت میں پھر میرے نشان صاحب نے کہا تسی کی دیکھا فرمایا تو ابرو کو اس مثال دسن جد لوگے میں یاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن مفلج الاسنان امام حسن نے کہا مفلج الاسنان میں پھر میرے نشان پوچھا فرمایا تسی کی دیکھا فرمایا تو ابرو کو اس مثال دسن جد لوگے میں یاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے تن موتی دیا ہلڑیاں ہے پورا پیر میرے شاہ صاحب نے بے کے نام دیا مجھے زیارت ہوئی پتہ نہیں زیارت ہوئی زیارت ہے میں ہوتی ہاں جی زیارت ہوئے پیر کفایت علی کافی زیارت ہوئے علامہ فضل اختر آبادی زیارت ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی نو جنہیں جو مکھی لڑائی لڑی پیر ہوتے کھڑ کے حضور کی عزت کا مقدمہ لڑا تو کہتے اپنا منہ بھی نہیں کسی نے بٹایا تینوں جانتا ہوں تو ممتاز قادری نے قاتل کیا کہ تو کیا کارنامہ سر انجام دیتا گل تو کرو ساڑھے نال بیٹھ کے گل کرو میں حضرت شاہ المالی نماز پڑھانا سی ایک بابا سے کہتا جی میں حضرت شاہ المالی ملے میں انہوں نے کہا میں کہا زلیلہ نماز پڑھا کے تھک گیا جمعے پڑھا کے اسی تھک گیا نشیہ نال لڑ کے نشئی مسیحی سوندے سن نشیہ نال لڑ کے اسی تھک گیا تالاب ایک مڑے چھاڑا آگے پاتے تالاب اسی بابے کا بچہ تھا مسیح اسی جمعے پڑھانے درس اسی اتنے دیتا کوٹا سیکھا دی شیعہ پڑھو تے مڑ کے زیارت بابا دل کرانا کمال اس کے بعد انہوں نے کیا بابا بن شاہ میں نے نہیں ملے میں 12 سال ہوتے نہیں ملے تمنا بھی کبھی نہیں ہوئی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ تھوڑا ہے اپنے دروازے پہ کتا رکھے
یہ تو میں کہنا نا میں بڑے رسول کا کتا گل تو ادو میری بننی جب مان کا فرما دیتا ہے کتا اجے تو جواب ہی کوئی نہیں آیا یہ تو مالک کا فرما دے کتا تے کوئی معمولی بات ہو تم ہٹاش کے رسول تے جناب مجھے یہ ہوا تو مجھے وہ ہوا کچھ بھی نہیں یہ سب جھوٹ مارتا ہاں جی ہوں تھوڑے کہنے میرا پیر میرا ہوگا پڑھن لگا پیر نے کالم شاہ صاحب اے بچہ کہنا انہوں نے دو پڑھ دو آپ ہے تو کار ساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دا پا جمباز اللہ تیرے در تے سیس نوان والا ہودا جگ دے وچ ممتاز اللہ نظر فضل احسان دے نال ویکھی عالم شاہ دا عجز نیاز اللہ بعد تیرے جس دا شان آلہ پاک ذات اللہ پاک ذات او شال اولاد دا ہے صحیح پڑھے صحیح پڑھے پاک ذات او شال اولاد دا ہے آنکھ چاندی نو سرما نور والا اس نور دے پیر دی خاک دا ہے جس روز دے ہول تھی دل کمبن اور روز غمخار غمناک دا ہے عالم شاہ تھی لکھ درود سنو جڑا شاہ زمین افلاک دا ہے جان مثال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روڑے در منگ ملنگ بے ننگ شودے سیگ دل دے حال ہو روڑے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے در کال مکال ہو روڑے سینہ ڈان والے اس کارٹ پینڈ ہوئے یا جناب کو ساتھ مارکیٹ ہوئے یا لاہور دیا نار گلی ہوئے گل میں جو ہے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے عشق دا زیادہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لکھ دین کو پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق بنائی ہمت ہاریاں دا کم مارا تنویر تھوڑی ڈلے میں کم گئی وہ تھوڑی میں سلٹیاں نہیں مکتی ہیں چلے او اسلام ہر بندے نے کوئی کام نہیں لیتا چھوڑ چھوڑ کے لینا کانوں کیڑی گل کھانے کوئی کام انگریز تو نہیں کرتے بڑے وفادار لوگ او ایک تنویر اسی جڑا خرابی کر گیا ہاں جی انہوں نے سزا دے دی تسی وہ دن رات تو اسلام دی جڑیاں تبلیغ کرتے ہو سانو پتہ ہے ہاں بالکل سانو پتہ ہے جڑا تسی اسلام بیان کرتے تو سب حاجی تقریر نہ کھڑے ہوتے بجائے جب فتوی دیتے ہاں جی عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر کوندی کوئی لکھ دی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام سبحان اللہ زلف دے پیچ کمند اندر انگریز کہتے ہیں نازی تحریر معذرت کر رہا ہے ان کا بچے لگ رہے ہیں معذرت کا بھی مطلب ہے کیوں جی یعنی تو معذرت کر رہا ہے ویر صاحب فرمانے بھی لے کر رہا ہے زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھنس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں میں کے پھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا مراد اس میں کہ حضور زیارت نہیں چاہیے بس کام دکھا جاتا جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہوں جانیاں جھڑکڑا کی جنہ مان ملک نہیں منگیا پہاڑ ملک نا جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہوں جانیاں جھڑکڑا کی لگی جاد تا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو آرمان رکھنا کی آخر میں بھی حضرت علامہ مولانا محمد ادریس نورانی رضوی دامت برکات اللہ حضرت قبلہ پیر طریقت پیر طارق محمد طارق مصطفی صاحب جی دامت برکات اللہ وکیل نابو سے رسالت ریاض عالم صاحب یادگار اسلاف حضرت قبلہ علامہ محمد بشیر مصطفی صاحب دامت برکات اللہ علامہ مفتی راشد صاحب علامہ تابانی صاحب
حیدر علامہ ناصر صاحب، علامہ کبیر، سارے علامہ مختار صدیقی صاحب کوٹلی تشریف لے آئے اور بڑے بڑے علماء شاید ایک کو دعا میں آخر پہ جڑے پیر صاحب نے منگی وہ سارے واسطے میں منگنا. ہاں جی دوتیاں نو کری رد ربا ذلیل کے کمینے حادثے سے بدخواہ دین کے دشمن کے ملحد کے لبرل سارا کا ترجمہ کیا مقتا ہے. دوتیاں نو کری رد ربا ساڑھے واسطے تو یا اللہ کوئی نہیں پھر کتے صدقے. دوتیاں نو کری رد ربا نبی پاک سراج منیر پیچھے صدیق فاروق عثمان پیچھے نبی پاک دے لاڈلے ویر پیچھے. سید گل کرن دی قلم کرو اس ویلے سیدہ نے کوئی اعتراض نہ ہے. پہلا نمبر کس کا ہے؟ چوتھا ہے آج ایران کے پیسے کھا کے تاکی کا کیوں بدل رہی پھر نیتا اور شاید بیٹا کہڑا سید انہوں نے تو کوئی نہ آئے بھائی ساڑھے جیسے ہم جب چوتھا نمبر آ گئے. آج تو سیدہ نے کی ہوا ایران کا اتنا بھی تسبیح ہو گئی اتنے ٹکڑے کھا گئے تیرے رسول کے ٹکڑے کھاؤ مانو پھر سمجھ آئے گا صدیق کا پہلا نمبر کیوں. ہاں جی کیوں ذرا ہاں مولانا روم نے کیوں ایک چکرا کی مت پہ ہے بھی اللہ کا راز ہی صدیق پہ دیتا ہے مولانا چوتھ ہے تو ادھر کی پتہ ہے نا. ایسی تو پریشانی ہوگی اس دور میں پریشانی ہوئی. آج جب سیدہ نے کی ہوا سید وہی ہے جڑا صدیق اکبر پہلے نمبر پہ 1000 سالہ بابا سید دادا دی میری کی مزار ہوتے سامنے مواجہ شریف ہوتے شعر لکھے ہوا ابو بکر ہم چکابا کیوں اتنے پہلا نمبر ابو بکر دے سید وہی جڑا 1000 سال پہلے بابے سید نے. اس واسطے پھر اپنی عزت کرانیاں تو پھر طریقہ ہے انہاں دی عزت کرو جنہاں تواڈے نامے جان دے واسطے سب کچھ دے. صحابہ چھپا کے کی رکھیا جی چاول نہیں پکائے گا جڑے بابی کہتے ہیں صحابہ ملاد نہیں بناوی چاول نہیں دو دے نہیں اے لیٹر نہیں لگے جڑی صحابہ کا پکا کے رکھیا تھا حضور کی آمد پر یہ نہیں لگا تلوار لے کے کیسے کثرت جاؤ تے نکلو باہر حضور ساڑی کام کرنی صحابہ جڑی لگائی سر مجھے نہیں صحابہ جڑی کہ چلے تیری تلوار ہی ہاتھ میں بھی جڑی ہے تو تے میں ہویا جڑا تلوار کر دوں انہوں نے تلوار گری کوئی نہیں. ہر 1.5 مہینے بعد حضور فرمانے چلیے زخم لگے جلدی چلیے انہوں نے چلیے بس ایتنی گل تو جڑیے تو نکلنا تیرا کام ہے تو نماز پڑھی چلو جڑیے تو لا دے کی مہربانی نہیں تو تمہاروں کو چھڑ چھڑ کے لا دروازے کو رکھے چلو اے جو اے میں کہ حدیث امام حسین کی میں حدیث پڑھی نا فرمایا یذکرون البعض ولا یفترقون الا عن ذواق. میں میرے نانا جان کی مجلس سے جڑا بھی جانا سی خوشی سبحان اللہ یذکرون البعض پھر نکل دے کہ میں سن ولا یفترقون الا عن ذواق. ایک غلام بھی کبھی نہیں چکھے بغیر نہیں آیا. یہ کسی نے لکھا چکھنا بامی ظاہری ہوئے خدا ہوئے زردہ ہوئے حلوہ ہوئے بامی حضور بھی کوئی نبی جان یہ بھی تبرک ہے. اسے پہلے حدیثہ نہیں نہ سنیا آج یہ تبرک لے لیں آسان مختصرین نے وضاحت کی. ہاں جی ولا یفترقون الا عن ذواق ویخرجون ادلۃ یعنی علی الخیر. جیڑا مجلس سے نکلنا سی اسلام کا بڑا مجاہد یہ لمبی حدیث پھر کسی موقع پہ میں اپنے مقتدیوں واسطے صرف لوگ سے سنائی ہے بارہ لوگ کیوں تو حق پڑھتا ہے بار بار میں ایک تقریر سنائی پوری حدیث میں اسے بیان کی آج تھوڑی سی قانون سنائی ابھی بڑی لمبی بات گزر ہے اس کی تشریح کرتا ہوں. میں اپنے مقتدیوں میں اتنا کروں حق پڑھتا ہے میرے جب دن نہ رکھے ہوا لیکن پھر یہ چیز گلا میرے جب میرے شاگرد کو برداشت نہ کر سکے جب میں نے برداشت کی بیٹھے سوچ سکتے ہو کتنے ضرب والے لوگ ہونے جڑے میں نے 25 27 سال ہو گئے برداشت کی کدی بھی کسی نے کدی پولیس والے کا تو کھیل بھی ساری مجبوری ہے کرنا بڑی پھر کٹوڑا کیا ہے اسی نہیں کر سکتے اسی آپ کو مالا چھوڑ جاؤ گے ساڑھے پاسے جو نہیں ہے غلط کوئی گل ہے تو دسیا کتوں کہتے بچو 27 سال کو برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے. ہاں اور کسی کام سے جا کے بعد میں گزار سے جو شیئر پڑے وہ پھر سی سی ٹی وی وہ اسے ڈر لگا میں زندگی نہ بعد کسی کو سنیا نہ پڑھا نہ کسی کو پڑھنا ہے وہ
کہنے لگا میں مولانا کا ووٹر نہیں ہوں ووٹر نہیں میں گل گل ہو رہے بندہ اسلام واسطے چلے ہوے انہاں دا ملازم جو انہاں تے بڑی مجلس سے گل کر گل وچ ہاں بندہ مالکاں دا کام کرے ہن میں تو انہوں نہیں کیا وہ میں نے کہنا میں تیرے نال گل کرنی میں اپنا بڑا نکل جائے نال میں کہ فون تے کر میں تیرے نال براہ راست فون کیتا پھر کہنا ایک ٹائم ہو ایسے سی سی ٹی وی فوٹو بناؤ سیلفی کیا کیا اللہ کوئی زندگی کا معیار زندگی کا بھی کوئی معیار اگے جی اللہ نے حبیب نال لو جی دعا آخری پیر نے کال شاہ صاحب آہا دوتیاں نو کری ارادہ ربا نبی پاک سراج منیر پچھے صدیق فاروق عثمان پچھے نبی پاک دے لاڈلے ویر پچھے مسموم مغموم شہید پچھے میں مائی کے بجائے سیدہ کہنا عیسیٰ بڑے آپ کی خاندان رسالت ہاں جی مسموم مغموم میرا بعد مسموم مغموم شہید پچھے سیدہ دے خونی ویر پچھے دے کے داد بے داد نو شاد رکھی عالم شاد بغداد دے پیر پچھے اللہ تھوڑی حفاظت فرمائے سانو بھی اس کو قائم رکھے وہی پتہ نہیں نا 5 منٹ بعد کی ہونے والا ہے ارے اس کا جس کا توڑ چڑھا اے دعا مانگے کر میں تھوڑے واسطے تسی میرے واسطے اس دنیا میں بھی رویے تے حضور کا نام جے کریے خبر ایک پن دیکھے لبیک شروع ہو جائیے فرشتے قائم پر جا رہے ہیں یا جان کر دے واسطہ تے قیامت میں جب حضور آمد لبیک کا نعرہ شروع ہو گئے پھر اس ویلے ابھی ہم سوئے اشر چلے گئے سارے قافلہ ہوگا رواں اور میں لبیک کا نعرہ میں کسی ایک بار یا رسول اللہ کہنا پتہ لگے بھئی نہ تسی ستے ہو نہ تسی پریشان ہوئے ہو 1.5 گھنٹے تو زیادہ ہو گئی میری تقریر اوہو 2.5 گھنٹے بیٹھ جاؤ کیا ہو گیا یار اس نے موقع بنایا جی چوک دوبارہ سی گیا تو پھر لانا کوئی پتہ سی ڈاکٹر کو بھی لبیک بیٹھ جاؤ یار